پاکستان میں یہ پرابلم ہمیشہ رہا ہی اس لیے ہے کہ پہلے یہ گود میں بیٹھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، اور پھر جب وہ ملازمت سے نکالے جاتے ہیں تو اسی اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اور جب آنکھیں دکھاتے ہیں تو وقتی طور پر ناراضگی ہو جاتی ہے، اور ناراضگی اس بات پر نہیں ہوتی کہ یہ چیزیں تبدیل کریں، ناراضگی اس بات پر ہوتی ہے کہ مجھے لے کر آئیں اور ان کو نکالیں۔ جیسا میں نے کہا کہ 2023 24 25 میں آپ سے پوڈ کاسٹ کی جو ایک کامن چیز تھی، تینوں پوڈ کاسٹ میں آپ کا گھر بن رہا تھا اس میں بھی آپ نے اس چیز کا ذکر کیا، اور ابھی گھر بن گیا آپ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ گھر بن گیا، بس وہ آخری مراحل میں ہے، وہ جس طرح شینڈلیئرز لگنے ہیں، کچھ اس کا فرق ایسا کیا وہاں کو پیرس سے آ رہی ہیں چیزیں یا ہالینڈ سے آ رہی ہے؟ پتہ کیا ہوا؟ وہ ہوا یہ کہ ساری زندگی میں جب بھی آپ لوور مڈل کلاس سے اٹھتے ہیں تو ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ یار چھت ہو اپنی نا، لیکن ابھی تو آپ مڈل کلاس کے نہیں ہیں تو اپنا نہیں ایسا ہی میں اٹھتے ہیں، میں نے اسی لیے اٹھتے ہیں اٹھ چکے ہیں، لیکن اٹھ چکے ہیں، اللہ کا مانتا ہوں میرے اکاؤنٹ میں چند ہزار روپے ہیں، میں آپ کو ابھی بھی دکھا دیتا ہوں، باقی مقصود چپڑا سے اکاؤنٹ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی پولیٹیکل پارٹی کامیاب ہو کے اقتدار میں آ جائے گی تو وہ فوج کی سیاست میں مداخلت کم کر پائے گی، یا فوج کو بیرک میں واپس بھیج دیں گے؟ ہماری 3 بھابیاں مل کے بھی آپ کی شاہانہ خرچی اور فضول خرچی نہیں بچا پا رہی ہیں، وہ سب کی سب فضول وہ بھی فضول، ان میں سے کوئی ایک ماشاءاللہ سوائے اس میں ایک وجہ کیا یہ نہیں ہے کہ ان کو ڈرا دیا گیا، ان کو لگتا ہے ہم کچھ بھی کریں گے تو ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے، بہت لوگ ڈر گئے ہیں اور بہت سے لوگوں نے مجھ مثالیں دیکھی ہیں ہماری ریاست نے۔ عمران خان صاحب میں گزارش کرتا ہوں، آپ جب کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں، اور آپ نے قوم کو بتایا کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں، آپ کو پتا تھا کہ یہ بھی چور اور ڈاکو ہیں، آپ کو پتا تھا کہ جنرل عاصم باجوہ پاپا جونز والے، ان کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور آپ کے لیڈر عمران خان نے جن کو کلین چٹ دی ہے، سب اسے ایک دھندے کے اندر شامل تھے۔ عمران خان صاحب کی ایسی کون سی چیز ہوئی کہ آپ اچانک ان کے اتنے خلاف ہو گئے؟ عمران خان صاحب کے کنٹینرز میں بھی جاتا تھا، میں بھی اس زمانے میں، چونکہ دیکھیں ہم موجود تھے، کون سا جرنیل کس کو فون کر کے کون سی خبر چلوا رہا تھا اور کون سی خبر رکوا رہا تھا، کون ملنے آ رہا تھا اور یہ کس سے ملنے جا رہے تھے، میں گواہ ہوں نا ان تمام تر چیزوں کا۔ ARY کی پالیسی بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسی تھوڑا بہت جو ہے وہ نہیں، میں افسوس کر دیتا ہوں۔ اب چلیے اس میں کتنی شاندار بات کی آپ نے، مجھے یہ بتائیے کہ جس زمانے میں تصور کیا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ PTI ARY ایک پیج کے اوپر ہے جی، اس کا آغاز ہوا اسرائیل کی مذمت والے ٹویٹ میں۔ نہ کریں اللہ کی قسم، ایک ٹویٹ کی نہیں، اللہ کی قسم کھا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کو گواہ بنا کے، کہ جب میں نے یہ ٹویٹ کی کہ عمران خان صاحب کیوں مذمت نہیں کر رہے اسرائیل کی ایران والے اس سارے واقعے کے بعد، تو مجھے لگتا تھا کہ آ جائے گی ٹویٹ کچھ نہ کچھ عرصے میں، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے۔ شہباز گل بہت تعلق بھی رہا، کل میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ یار لگتا ہے کہ اقرار دی کوئی ویڈیو انہاں دے ہاتھ لگی ہے، منڈا چنگا ہے لیکن نہ مجبور ہے۔ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ PTI والوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بہت سارے جو گھروں سے اٹھائے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، تو اگین اس بات ہے کہ آپ اس کے لیے پھر آواز کیوں اٹھاتے ہیں؟ ان کے خلاف ظلم ہو رہا ہے بہت سارا، اس کے ان کی مظلومیت کے حوالے سے مجھے کوئی ایک نام بتائیے جس کا نام لے کر میں نے مذمت نہیں کی۔ رقص بسمل تھا جس میں 2 شادیوں والا وہ تھا، میں نے وہ دیکھ لیا تھا، کوئی آئیڈیا لینے کے لیے دیکھا تھا نہیں میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے بنا دیا ایک ٹیبو نا کہ دوسری شادی کا مطلب بربادی، ختم سب کچھ، پہلی بیوی گئی، بچے گئے، پتہ نہیں کیا، کہ بہت سارے مسلمانوں کے اوپر توہین رسالت اس وقت ایسے لگی ہوئی ہے کہ جو ایک دوسرے سے مکتبہ فکر کا اختلاف رکھتے ہیں۔ ارشد شریف کے حوالے سے آپ اچانک کافی ایکٹیو ہوئے تھے، اس کیس کے حوالے سے آپ نے ٹویٹ بھی کی، پھر خاموشی ہو گئی اچانک سے، کسی نے خاموش کروایا آپ کو؟ کینیا گیا، اور سب جانتے ہیں کہ اس وقت ظاہر ہے کسی بھی ARY کے جرنلسٹ کے لیے جب ایک ہمارا شہید ہو چکا ہے ساتھی، وہاں جانا اٹ سیلف ایک خطرے کی بات تھی۔ میں نے جا کے اس پولیس اسٹیشن کے انچارج کو ایک لوکل جرنلسٹ کے توسط سے رشوت دی کینیا میں، اس کی خفیہ ریکارڈنگز کی، جن اداروں نے ارشد شریف کو قتل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اگر ان کے افسران کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں ان کی خفیہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو میرے ساتھ وہاں کیا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ صاحب تھے، یہ آپ کو یاد ہے؟ یہ تو کیا یار، یہ میں سلام کرتا ہوں، مجھے اس نے دھمکیاں دی سب کی، لیکن میں اس کا فین ہوں۔ نہ کریں یار، فین کس بات پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ۔ اور آج آپ ہماری ایکسائٹمنٹ دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو سالانہ ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اپنے محبوب گیسٹ کے ساتھ، وہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن آج ہمارے پاس کچھ ایسے سوال بھی موجود ہیں جو آپ نے بھیجے ہیں، جو کہ ایک نئے پیدا ہوئے ہیں بہت سارے، اور آپ کو پتہ ہے جو شخصیت آپ نے تھمبنیل دیکھ لی ہے، بہت سارے فینس تھے، بہت سارے ایسے جو ان کو بطور فیوریٹ دیکھتے تھے، لیکن آج کل بہت سی ناراضگیاں بھی پال رکھی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سر ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ۔ تھینک یو سو مچ فوزان، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو احساس ہے اس بات کا کافی ناراضگیاں آپ نے مول لے لی؟ جی ہاں، یہ ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن وہ تعداد ذرا تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، اور یہ تاریخ میں ہمیشہ ہی رہا ہے کہ جب آپ
درست سمت میں ہوتے ہیں تو ذرا مخالفت زیادہ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. خیر اس کے اوپر آتے ہیں, لیکن شروع میں ذرا ابھی ہلکا پھلکا چلیں گے. ابھی لاسٹ منتھ آپ بھی برطانیہ کے دورے پہ تھے اور ہمارا بھی ایکسپیرینس ایک ہی ایونٹ پہ جانا تھا, لیکن ہفتے کی طرح وہ ڈفرینس آ گیا تھوڑا سا. ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ آپ آ جائیں ہمارے ہوتے ہوئے, بڑا اچھا وقت گزرے. لیکن وہاں جا کر بھی جو ہے نا, کیونکہ ہم آپ کی کافی تقاریر, کم از کم 50 تقاریر تو آپ کی سن رکھی ہے میں نے, تو اس میں آپ کی بات کرتے تھے جو کہ اس وقت مجھے بعض وقت انوائے بھی کرنی ہے. چھوٹی سی بات ہے اقرار بھائی, ہر تقریر میں کیوں ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ بڑا مسکراتے ہیں, لیکن اس بار میں نے وہ چھوٹی سی بات کو جب آبزرو کیا تو واقعی وہ اس کا امپیکٹ جو ہے کہ باہر کے لوگ جس طرح ویلکمنگ ہوتے ہیں, سوری تھینک یو بولتے ہیں, اس کا واقعی امپیکٹ ہے. اور ابھی آپ جس جگہ گئے تھے وہ نسبتاً ذرا کم فرینڈلی تصور کی جاتی ہے, یعنی یورپ سے متعلق یا جہاں سردی ذرا زیادہ پڑتی ہے. اور اگر آپ کمپیریزنس دیکھیں نا برطانیہ, یورپ اور امریکہ کا, تو جو یورپین لوگ ہیں ان کو نسبتاً ذرا روڈ اور تھوڑا سا ویسا مانا جاتا ہے. اچھا, تو اگر تو آپ امریکہ اور اس طرف چلے جائیے تو پھر تو آپ کو لگے گا کہ ایسا ہے کہ سب کے سب لوگ جو ہے نا وہ آپ کے دوست ہیں, سب کے سب لوگ آپ کو جانتے ہیں. آپ لفٹ میں ہوں گے, آپ سڑک پر گزر رہے ہوں گے, ہیلو ہاؤ یو, یہ سب ہوگا, اور آپ ایک بڑا ہائی فیل کریں گے. تو بالکل ایسے ہی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے دین کی اساس تھی, جو ہمیں سکھایا گیا تھا کہ دوسروں کی طرف دیکھ کر مسکرائیے اور اپنے چہرے کے خد و خال اچھے رکھیے, وہ ان معاشروں نے اپنایا اور وہاں اچھا فیل ہوتا ہے. اس چیز کا تعلق جو ہے وہ اکانومی سے ہوتا ہے یا کس سے ہوتا ہے؟ مطلب ہمارے لوگ جو ہیں وہ اکثر سڑے ہوئے کیوں رہتے ہیں, مطلب ان کی کیا وجہ ہے؟ وہ حسن نثار صاحب کہتے ہیں نا کہ بسوں میں سفر کرنے والوں کو دیکھیں وہ ایسا لگتا ہے کہ انسان نہیں مردے سفر کر رہے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے, شاید ذہنوں میں اتنی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہوں گی, بجلی کا بل دینا ہے, بیٹے کی فیس آ گئی ہے, رات کو آٹا ختم ہو گیا تھا, ایک مرتبہ پھر یونٹ بڑھ گیا ہے, تنخواہ بڑھی نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں بیچارے ذہنوں میں چل رہی ہوتی ہوں گی. لیکن بطور مجموعی بھی ہم نے ایک اگریشن اور ایک نفرت اور ایک تعصب ہر ایک کے لیے پال رکھا ہے. یعنی ابھی ہم ایک نیا کاز شروع کر رہے ہیں, اس کے لیے میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ پاکستان کے 5-10 غیر متنازع لوگ مل جائیں, اچھا, جن سے ہم یہ ریکویسٹ کریں کہ آئیں اس مقصد میں. ہمیں کوئی 1-2 ناموں کے علاوہ میں آپ سے لوگوں سے پوچھتا ہوں, سوچیے 1-2 نام ایسے نہیں ہیں جو غیر متنازع ہوں, جن پر پورے پاکستان کا یا 90% لوگوں کا, 95% لوگوں کا کوئی کنسنسس ہو کہ یار یہ ایسے ہی نہیں. اس پہ ہم بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے. ہمیں یہ بتائیے کہ جو فرسٹ ٹائم جانے کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ فرسٹ ٹائم آپ کا فارن ٹور کب ہوا تھا اور کہاں کا ہوا؟ 2012 میں. اور میں نے 5-6 چیزیں نوٹ کی تھیں. ہمارے یہاں سے گاڑی ٹاں ٹاں پاں پاں چاچا کرتے کرتے کسی بھی کراس والی اس کے اوپر جب ہم ٹپر دیتے نا ٹک ٹک ٹک, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں گزر رہا ہوں, میں نے گزرنا ہے, تم رکو. اور وہاں میں نے دیکھا کہ ڈپر کا مطلب تھا کہ میں رک گیا ہوں, میں رک رہا ہوں, آپ گزر. الٹا مطلب ہے, اس کا الٹا مطلب تھا. چھوٹی سی بات ہے معمولی سی, لیکن مجھے لگا کہ کیسا الگ بات. پھر مجھے 2-3 بار یہ لگا کہ میں جب ٹکرایا کسی سے, یا میں جب لوگوں میں, کیونکہ ہم تو حیرت سے دیکھ رہے ہوتے تھے ارد گرد, ٹکر ہو جاتی تھی لوگوں میں, تو وہ سوری بولتے تھے, غلطی ہماری ہوتی تھی, ان کی طرف سے معذرت کہا جاتا تھا. تو اتنی بہت ساری چیزیں. اور یہ مسکرانے والی بات کہ آپ لفٹ میں ہیں, آپ کے سامنے کوئی خاتون ہے, کوئی مرد ہے, کوئی بزرگ ہیں, آپ کو دیکھیں گے جی, وہ آپ کو ایک اسمائل پاس کریں گے, ہیلو ہائے بولیں گے, اور پھر تو وہ میں کہتا تھا کہ یار اگر یہاں پاکستان میں اس طرح میں کسی کی طرف دیکھ کے مسکراؤں تو وہ تو مکہ مارے گا آگے سے کہ وہ میرے حال دیکھ کے ہنس کیوں نہیں تم. ہمارے یہاں ایسا ہی ہے. ایسا ہے. لیکن مجھے ایک اور چیز کا احساس ہوا کہ پاکستان سے باہر جانے کے بعد کہ پاکستان بھی اتنا برا ملک نہیں ہے. ویسے ہی مجھے آنیسٹلی 10-12 دنوں کے بعد ہوا, اور واقعتاً پاکستان یاد آنے لگا کہ یار پاکستان واپس جانا ہے. کا تو کوئی قصور نہیں ہے, ہم تو لوگوں کے رویوں کی بات کر رہے ہیں. ایسے ہی ظاہر ہے وطن عزیز تو نہیں, آپ کو بھی یہ فیل ہوا کہ پاکستان اتنا 10 دن سے زیادہ نہیں میں گزار سکتا. میں نے بارہا ہے جب وہ, اور 10ویں دن بھی جب ٹائر لگتے ہیں نا لینڈنگ, تو ایک لٹرلی رونے والی فیلنگ آتی ہے کہ یار اپنوں میں اس ملک کی تو کیا بات ہے. اللہ سلامت رکھے اس کی رونقیں پروردگار دو عالم. لیکن ہم تو لوگوں کے رویوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے وہاں بہت رویوں کی. بھی دوسری بات ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کو جس طرح پورٹرے کیا ہوا ہے, مطلب ہے کہ نیگیٹیوٹی شاید وہاں پہ بھی بہت زیادہ ہو, لیکن وہاں پہ آپ ایکسیڈنٹ کی خبریں براڈ کاسٹ نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ اس کی ویسے وہاں کم خریدی جاتی ہے. ہمارے یہاں سنسنی خیزی کی بائنگ بھی تو بہت ہے نا. ایسے ہی آپ جب تک بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کریں گے, آپ بڑے بڑے جھوٹ نہیں بولیں گے, جب تک آپ کوئی مبالغہ آرائی نہیں کریں گے, تب تک جو ہے نا وہ دیکھنے والا تھم نیل پہ کوئی شاندار چیز آئی نا آپ نے کیا لگانی ہے, لیکن جب نہیں لگائیں گے نہیں ہماری تو کون دیکھے گا. نہیں, میں نے خیر آپ کو بتایا کہ ہماری پوڈ کاسٹ ہے. آج کل بہت سے لوگوں نے پوڈ کاسٹ مائک لگا کے جس طرح قسم کے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا ہے, اس طرح کے نہیں ہے, لڑائی جھگڑے بنا لیے. آپ کو بھی میں نے دیکھا پچھلی پوڈ کاسٹ میں کافی اگریسو. وہ کیا تھا ویسے سارا, وہ پوڈ کاسٹ سے انٹرویو تھا, وہ بعد میں کیسی فیلنگ آپ کی بنی؟ برا لگتا ہے کہ کوئی بعد میں بیٹھ کے میں بد تعریفی کروں کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا, لیکن بہرحال میں نے اس پروگرام اس کے اختتام پہ بھی ان سے کہا, اور ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گفتگو سے زیادہ ایک بحث
بن گئی تھی, اور بحث بھی ایک لا یعنی اور ایک ایسی بحث کہ جس میں میزبان کے ذہن میں بہرحال یہ تھا کہ انہیں ایک مخصوص طبقے سے داد وصول کرنی ہے. تو اس صورت میں ظاہر ہے کچھ غلط بیانیاں بھی, یعنی میرے لیے حیرانی کی بات, یعنی میں ابھی آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں آپ کو, عثمان بزدار بغیر کسی مشاورت کے بنے, اور آپ مجھے کہ نہیں عثمان بزدار تو مشاورت سے بنے تھے, تو وہ ایک آدھ ایسی بات ہوگی, ایک ایسی غلط بیانی یا جھوٹ کے جس کو میں سوچوں گا کہ میں اب اس کا کیا جواب دوں یا میں کیا کاؤنٹر کروں اس کو. اور پھر یہ اصول یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی سخت سوال کیجیے, اس کے بعد پھر بات کرنے کا موقع دیں تھوڑی دیر, اس کے بعد پھر آپ اپنا اگلا سخت ترین سوال لے کر آئے. مگر اس میں پھر یہ ہوا کہ میری جانب سے بھی شاید اور اس جانب سے بھی ہم ایک بحث میں الجھ گئے اور الجھتے چلے گئے, جس کا مجھے تجربہ یوں نہیں تھا کہ ہم نے تو جتنے انٹرویوز بیٹھ کے جب کیے یا انٹرویوز دیے تو سرعام تو تھا نہیں کہ جہاں لڑنا تھا اور جھگڑنا تھا یا میں نے شاؤٹ کر کے یا اونچا بول کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا تھا. میری خواہش تھی کہ دلیل سے بات ہو, منطق سے بات ہو. تو وہ ظاہر ایک ایسی بحث میں الجھ گیا معاملہ کہ جہاں مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک اسپیسیفک جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے اس نے لطف تو لیا اس کا کہ جیت تو ہے اور یہ کر دیا اور کر دیا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ بات کوئی لوگوں تک ہم پہنچا نہیں پائے شاید کہ کوئی فرق, مطلب کوئی مفید چیز نہیں تھی. خیر لیکن اس میں کچھ چیزیں تھیں میں اس میں ڈسکس بھی کرنا چاہتا ہوں. ایک بات جو خیر جس طرح میں نے کہا کہ 2023, 24, 25 میں آپ سے پوڈ کاسٹ کی جو ایک کامن چیز تھی, تینوں پوڈ کاسٹ میں آپ کا گھر بن رہا تھا, اس میں بھی آپ نے اس چیز کا ذکر کیا, اور ابھی گھر بن گیا آپ کا, کیا اسٹیٹس ہے؟ گھر بن گیا بس وہ آخری مراحل میں ہے, وہ جس طرح شینڈلیئرز لگنے ہیں, کچھ اس کا فرنیچر کیا وہاں کو پیرس سے آ رہی ہے یا ہالینڈ سے آ رہی ہے. پتہ کیا ہوا, وہ ہوا یہ کہ ہم نے ساری زندگی میں جب بھی آپ ایک لوور مڈل کلاس سے اٹھتے ہیں تو ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ یار چھت ہو اپنی نا. لیکن ابھی تو آپ مڈل کلاس کے نہیں ہیں, تو اپنا نہیں ایسا ہی میں اٹھتے ہیں, میں نے اسی لیے اٹھتے ہیں اٹھ چکے ہیں, لیکن اٹھ چکے ہیں, مانتا ہوں الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان ہے پروردگار. ایلیٹ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن بہتر الحمدللہ. ایلیٹ تو خیر بہت ہی الگ طرح کا معاملہ ہوتا ہے, تو اس کے فرق بھی بتا دوں گا میں اگر آپ کہیں گے تو ہوا یوں کہ وہ ہم نے ایک 2 کنال کا پلاٹ لیا لاہور میں, پہلے ایک کنال کا تھا اس کے, تو خیر وہ سچی بات یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا اس کو ذرا اپنی حیثیت سے زیادہ بڑا ڈیزائن کر لیا. اس سے زیادہ یہ معاملہ ہوا کہ جب وہ تکمیل کے آخری مراحل میں تھا تو اس وقت یہ ایک تو خان صاحب والا معاملہ ہو گیا, ڈالر کا ریٹ بہت اوپر چلا گیا. اچھا اس کا ذمہ دار بھی خان صاحب کو قرار دے یار نہیں یار خان صاحب ادھر ہی بولے نہیں میں کہہ رہا ہوں ڈالر کا ریٹ شہباز شریف کے دور میں بڑا, اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے جو آخری چیزیں تھیں وہ ساری امپورٹڈ ہوتی ہیں, ٹائل سے لے کے سینیٹری جو فکسچرز ہیں, آپ کی لائٹیں ہیں, آپ کے بٹنز تک, آپ کی وہ ہر چیز جو جب وہ ساری یہ امپورٹڈ چیزوں کا وہ آیا تب ظاہر ہے وہ ڈالر کا ریٹ 3 گنا زیادہ بڑھ گیا. تو آپ نے ہر چیز کے لیے ایک بجٹ مختص کیا ہوتا ہے, متعین کیا ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا سا آؤٹ آف بجٹ ہو گیا اس کی وجہ سے. پھر مہنگائی آپ جانتے ہیں 3 گنا بڑھ گئی حیران کن طور پہ. یعنی میں نے جب شروع کیا فوزان گھر اس وقت مجھے یاد ہے 90,000 روپے ٹن تھا سریا. اچھا اب جب آخری بار میں نے پتا کیا تب 3 لاکھ سم تھنگ تھا, اس وقت کا ریٹ مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے 400 روپے سم تھنگ کی سیمنٹ کی بوری تھی آخری بار, آج سے 8 سال پہلے 1200 روپے میں نے جب ریٹ معلوم. تو آپ ذرا فرق ان چیزوں کا ملاحظہ کیجیے, تو ہر چیز ظاہر بہت مہنگی ہو گئی. پھر یہ کہ ہم جب لاہور شفٹ ہوئے تو ہم نے یہاں پر جو کرائے پر گھر لیا وہ گھر اٹ سیلف بڑا کمپلیٹ ہے, اس کی بیسمنٹ بہت شاندار ہے, بہت اچھا وسیع و عریض گھر ہے. تو وہ نا ایک ارج یا جو ضرورت ہوتی تھی نا کہ جلدی کریں, اور وہ ختم ہو گئی. یہاں دوست بھی آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, محافل بھی ہوتی ہیں, رشتہ دار بھی سب اکٹھے ہوتے ہیں, آپ بھی آئے ہیں وہاں پہ. تو وہ ایک جو فوری نیڈ اور ضرورت تھی نا وہ بھی کم ہوئی. تو ہم نے توجہ بھی, کیونکہ آخری میں آپ کو الماری بھی خود دیکھنی ہے, ٹائل کا رنگ بھی خود چوز کرنا ہے, ٹوٹی کون سی لگے گی وہ بھی خود دیکھیے. تو ہم نے وہ ٹھیکے پہ تو دیا نہیں کہ آپ سارا وہ کریں. لیکن پھر بھی ابھی جو آپ موجودہ گھر کا کرایہ دے رہے ہوں گے وہ کم تو نہیں ہوگا ویسے؟ گھر میں دیکھا ہے وہ بھی, وہ ہاں اچھا خاصا کرایہ اس کا ظاہر ہے, تو وہ چپتا نہیں ہے. چپتا ہے ظاہر ہے, مگر وہی بات کہ ایک تو پھر وہ وقت نکالنا ان کی تمام تر چیزوں کا فیصلہ کرنے کے لیے, اور پھر یہ میں نے آپ کو یہ والے مسائل بتائے. تو یہ بالکل وہ اچھا محل نما گھر ہے الحمدللہ, جیسے کوئی کسی کا کوئی ڈریم ہاؤس ہوتا ہے, ہماری اب اس کے اندر پول بھی ہے, اس میں لفٹ بھی ہے, اس میں سب ہے جانبداری سے. تو وہ اس لیے اس میں وقت لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کوئی بات نہیں, اللہ چاہے گا تو نہیں. ہماری اب 2026 کی پوڈ کاسٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہو چکے ہوں گے, انشاءاللہ ہو چکے ہیں. صحیح ہے. لیکن اسی پوڈ کاسٹ میں جو ان سے گھر ہی کی بات ہو رہی تھی, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسوں کی بات بھی کی, آپ کی سیلری کی بات بھی, جو کہ ملینز میں ہے, بہت سارے لوگ اس کے بھی بہت سارے اندازے لگا رہے ہیں. تو اس کا کیا کریکشن ہے, اور کیا پیسے ختم ہو گئے آپ کے اکاؤنٹ میں؟ اچھا وہ اس میں نے آخر میں کہہ دیا تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں چند ہزار روپے ہیں. میں آپ کو ابھی بھی دکھا دیتا ہوں, ابھی سیلری گری ہے اکاؤنٹ میں, اس سے پہلے میرے اکاؤنٹ میں چند ہزار. باقی مقصود چپڑا سے اکاؤنٹ نہیں, اللہ کا شکر ہے. دیکھیے وہ یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے نا کہ جو آ رہی ہے ایٹ سورس آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے, ڈکلیئرڈ ہے. ایک ہی میرا پاکستان میں ایک ہی بینک اکاؤنٹ ہے, دوسرا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. تو وہ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے کہ آپ
میں نے ایک اندازہ بتایا تھا کہ 5 ملین کے آس پاس کی سیلری ہے, تو انہوں نے کہا اس کے باوجود آپ کا گھر بھی نہیں بن رہا, کیا بنا رہے ہیں آپ, اور وہ سارا. دیکھیے ایک تو میں فضول خرچ واقع ہوں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مطلب میرے پاس پیسے آتے ہیں تو 10 دن سے زیادہ کوئی بھی اماؤنٹ آپ مجھے دے دیجیے, میرے اکاؤنٹ میں نہیں ٹھہر سکتی وہ. مجھے سفر کرنے کا شوق ہے, مجھے ٹریول کرنے کا شوق ہے, مجھے اچھے کھانے کھانے کا شوق ہے. اللہ نے 3 ذمہ داریاں دے رکھی ہیں ان کی. اور پھر ظاہر وہ ایک اماؤنٹ جب آتی ہے تو وہ ہم نے نیکی شروع کیا 8-10 سال پہلے, جب اس میں جو فیملیز آتی تھیں, کسی کا جگر کا علاج ہونا تھا وہ تو ہو گیا, جاتے ہوئے وہ کہتے تھے میری بچی کی فیس کا بڑا مسئلہ, ہم کہتے چلیں جی یہ ذمہ داری میری ہوگی. کسی نے کہا جی میرے گھر کا کرایہ. وہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ایسا سلسلہ بنا دیا کہ 25-30% جو ہے وہ جس وقت سیلری ٹرانسفر ہوتی ہے پہلی ٹرانزیکشن ہی ہوتی ہے. ہاں وہ کچھ گھروں کی, کچھ بچیوں کی تعلیم کی, کچھ لوگوں کے علاج کی, کچھ وہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے. اور پھر جو باقی بچتا ہے وہی بات کہ ظاہر اللہ نے 3 فیملیز کی ایک ذمہ داری دے دی ہے. پھر وہ بات میں فضول خرچ بھی ہوں. اور پھر سچی بات یہ کہ اس گھر پر ہم نے بہت پیسے خرچ کیے ہیں. یعنی اس وقت آپ گوگل کیجئے اگر 2 کنال کا گھر DHA لاہور میں تو 40 کروڑ کا 38-40 کروڑ روپے کا ہے. تو ظاہر یہ سیونگ ہے ایک. تو جب وہ ہم بنا چکیں گے پھر ہم انشاءاللہ باقی طرف بھی آئیں گے. تو واقعی جب پیسے آتے ہیں وہ اسی طرح سے ایک تو 25-30% اللہ کے راستے میں چلا جاتا ہے. پھر کوشش ہوتی ہے کہ ذرا گھر پہ اچھے شانہ طریقے سے آ جائے. وہ گھر بننے پر جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور واقعی 10-12 دن کے اندر چند ہزار ہی رہ جاتے ہیں اکاؤنٹ کے. تو ہماری 3 بھابیاں مل کے بھی آپ کی شانہ خرچی اور فضول خرچی نہیں بچا پا رہی ہیں. وہ سب کی سب فضول وہ بھی فضول ہو ان میں سے کوئی ایک ماشاءاللہ سوائے فرا تھوڑا سا نسبتاً ذرا خرچے کے معاملے میں کم ہے. لیکن مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے جب آپ کو یہ استطاعت دی ہے تو آپ اپنے پہننے پر, آپ اپنے دنیا دیکھنے پر, اللہ کی کائنات کے رنگ دیکھنے پر پیسے خرچ کریں. بلکہ میں فرا سے ناراض ہوتا ہوں اس بات پہ خرچ نہ کرنے کہ وہ اکثر اوقات ضرورت سے زیادہ کفایت شعاری کرتی ہیں. اچھا تو ایڈ ٹو کارٹ جب کوئی دکھاتا ہے آپ کو کہ پسند آ گیا جوڑا, یہ چیز اچھی لگی, میں آرڈر کر رہی ہوں, آپ کہتے کر لو فوراً. نہیں مجھ سے پوچھتا کون ہے, یہ تو کمال کر دیا اللہ کرے گا. تو آپ ہمارے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں. پہلاد صاحب اور یہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ذمہ دار ہیں ظاہر ہے. مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر. اور مجھے لگتا ہے کہ خاندانوں میں فضان جو خوشی اور وہ ہے نا اس کا ایک بڑا تعلق آپ کی فائنینشیل کیا کہنا چاہیے آزادی سے ہے. اگر یہ ہوگا نا فلاں نے یہ لے لیا اور میں نے یہ نہیں لیا, فلاں کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس یہ نہیں ہے, فلاں یورپ گیا اور میں نہیں گئی, تو وہ بھی شاید ایک یہ مجھے جب میں بار بار کہتا ہوں نا کہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے, گھر میں بہت خوشی ہے, تو اس میں ایک فائنینشیل انویسٹمنٹ کا تو ایموشنل انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا اس کا کردار اور رول. بس اس میں آپ کو داد دینی پڑے گی کہ آپ اگر ایک کو US لے کر گئے ہیں تو اگلی کو انگلینڈ لے کر جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد یہ اپنے ٹریول کا بڑا وہ بنایا ہوا ہے سب کو ایکولی. وہ یہ اکثر تو خیر ظاہر ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایونٹ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, کسی فنڈ ریزنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, جس طرح بھی لاسٹ ٹائم کیمبرج یونیورسٹی میں خطاب کرنا تھا وہاں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جانا ہی ہے تو پھر کسی ایک فیملی کو آپ ساتھ تھوڑا اپنا خرچ اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اور ساتھ لے جاتے ہیں. یہ زبردست جناب اس میں کرتے ہیں. لیکن آج کا ایک رابطہ جو ہم موسٹ امپورٹنٹ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, آپ نے نہیں وہ جو آپ نے آج کل ایک نئی درفنتری چھوڑی ہوئی ہے پولیٹیکل پارٹی کی, بہت سے لوگ ایکسائٹیڈ بھی ہیں, بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ آپ ایسا کون سا کام کر لیں گے جو کہ آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہے اور آپ نیا ایک چیک ویرا بن کر آ رہے ہیں یا پھر بہت ساری اب چیزیں کر رہے ہیں. یہ کانسیپٹ آپ نے کہاں سے لیا؟ کیونکہ جو ٹیم سرے عام تھی جس کے ساتھ ہم بھی چلے بہت عرصہ, لوگوں نے دیکھا بھی, اس کا مقصد تو کچھ اور تھا. کوئی ریلیف کے کام کریں گے, ریہیبلیٹیشن کریں گے, کوئی سوشل, کوئی پودے لگا دیے, پانی ڈال دیا, یہ وزیر اعظم بہت سارے اور سوشل ریلیف کے کام. یہ ملک کا نظام چینج کرنے آپ کے لیے کہاں چل پڑے آپ؟ دیکھیں نا مجھے اس ملک نے کیا نہیں دیا فوزان, مجھے نام, عزت, ابھی ظاہر تنقید اور ساری چیزیں, لیکن میں نے جو اچیو کیا ہے, گاؤں سے اٹھنے والا ایک لڑکا جو لٹرلی ٹاٹ بھی نہیں ہوتا تھا ہمارے اسکول میں, ٹاٹ بھی خود لے کے جانا پڑتا تھا, وہاں سے پروردگار نے مجھے ساری دنیا دکھائی, لوگوں نے عزت دی, پیار دیا, محبت دی, کیا عطا نہیں کی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کل میری اماں نے مجھ سے پوچھا, کل رات میں چلی, کہ یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو کیا. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ میں نے اب کرنا کیا ہے اگلے زندگی میں, کیا میں کوئی نئی دکان کھول لوں, میں کوئی کاروبار شروع کر کے بس اس کے اوپر جو ہے نا وہ شروع کر دوں, یہ سر عام کا ظاہر ہے ٹیلی ویژن کا ایک وقت رہ گیا اگلے چند برس. اس کے بعد جو مجھے اتنا کچھ اس ملک نے دیا ہے اس کے بدلے میں ایک تو میں کچھ کروں اور کچھ ایسا کروں کہ جس سے عزت ہو, نیک نامی ہو, لوگوں کا پیار ملے, لوگوں کی دعائیں ملے. تو مجھے لگتا ہے اس سے بہتر کچھ اور ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ بنیاد کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اینڈ وین ہم جب بنیاد کی بات کرتے ہیں پاکستان میں, بہت لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جب مہنگائی پہ بات نہیں کرتے, آپ فلاں نہیں کرتے, وہ سارے ثانوی اور جزوی ایشوز ہیں میرے نزدیک. مجھے لگتا ہے کہ پہلے آپ بہتر لیڈر کیسے آئے گا, نظام کیسے ٹھیک ہوگا, اس پر بات کیجیے. تو آئی بلیو, میرا یہ خیال ہے سارے لوگ بہت شاندار ہیں, بہت اچھے ہوں گے, عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, لیکن ان کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے.
ان کی پارٹیوں میں کسی پارٹی میں بھی فیئر الیکشنز نہیں ہوتے, اور یہ ملک میں جمہوریت اور فیئر الیکشنز مانگتے ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. جو پارٹیاں حکومت میں رہی ہیں, جو حکمران رہی ہیں, ان کے بنیادی شکوہ تو یہی ہے نا کہ اس نظام نے, اسٹیبلشمنٹ نے فیئر الیکشنز نہیں ہونے دیے ملک کے اندر. آپ نے اپنی پارٹیوں میں کبھی فیئر الیکشن نہیں ہونے دیے, تو اگر وہ ڈکٹیٹر ہیں تو آپ اپنی پارٹیوں کے ڈکٹیٹر ہیں. آپ کہتے ہیں جی جمہوریت نہیں آنے دی اسٹیبلشمنٹ نے کبھی ملک کے اندر, آپ نے اپنی پارٹیوں میں کبھی جمہوریت نہیں آنے دی, تو اگر وہ ڈکٹیٹر ہیں تو آپ. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ اس ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے ہے جو سیاسی پارٹیوں پر قابض ہیں, اس لیے کہ بڑا آسان ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بندے کو ڈیل کرنا. آپ اس کو ڈرا بھی دیتے ہیں, آپ اس کو لالچ بھی دے سکتے ہیں, آپ اس کو جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں. ایک آدمی, ایک خاندان کے مفادات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ سچویشن ٹو سچویشن مصلحت کا شکار ہوتے رہتے ہیں. تو ان کی بجائے, ان شخصیات یا خاندانوں کی بجائے, اگر آپ سیاسی جماعت کو ایک ادارہ بنا دیں, ایک ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جہاں ہر 4 سال بعد اس جماعت کا لیڈر الیکشن کے ذریعے تبدیل ہوتا رہے, تو ان کے مفادات اس طرح سے اس نظام کی جڑوں تک پیوست نہیں ہو جائیں گے. ایک آدمی آئے گا, اپنا رول پلے کرے گا, اس کے بعد ایک نیا لیڈر آ جائے گا, اور صرف اسی صورت میں یہ ممکن ہوگا کہ کوئی عام آدمی بھی, ایک مڈل کلاس کا نوجوان بھی پارٹی کا سربراہ بن سکے. بصورت دیگر تو یہی لوگ 30-40 سال سے مسلط ہیں پاکستان کے نظام کے اوپر. میں بار بار اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ امریکہ کی, برطانیہ کی, جرمنی کی اور دنیا کی کسی بھی کامیاب اور مہذب جمہوریت کی مثال لے لیجئے. وہاں کی جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں پچھلے 30 سال میں 15 لیڈرز آ کر الیکٹ ہو کر اپنا رول پلے کر کے جا چکے ہیں. ہمارے یہاں 30-40 سال سے وہی نواز شریف ہیں, وہی زرداری ہیں اور وہی عمران خان ہیں. سو اگین, کوئی خاندان کسی پارٹی پر مسلط ہو یا 30-40 سال کوئی ایک آدمی کسی پارٹی پر مسلط رہے, ایکولی میں اس کو ڈکٹیٹرشپ سمجھتا ہوں ایک پارٹی کے اوپر. کہ اگر پارٹی میں الیکشنز نہیں ہو رہے, فیئر الیکشنز نہیں ہو رہے, اگر پارٹی کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے. ایک مثال سے سمجھاتا ہوں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, باقی ساری باتیں پھر وہی بات عمران خان صاحب پر آ جائے گی. عمران خان صاحب نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام ہے شوکت خانم. کیا شاندار بے مثال ادارہ ہے. آج وہ شوکت خانم تو عمران خان صاحب کی موجودگی کے بغیر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا, لیکن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی موجودگی کے بغیر نہیں چل پا رہی ہے. اس لیے کہ شوکت خانم کو آپ نے ادارہ بنا دیا, پی ٹی آئی کو آپ نے اپنی شخصیت کے گرد گھمایا. اس وجہ سے پی ٹی آئی کو چلانے کے لیے آج بھی آپ کو جیل میں بیٹھ کے وزیر اعلیٰ بدلنا پڑتا ہے اور نیا وزیر اعلیٰ لانا پڑتا ہے. شوکت خانم کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے جو آپ کی غیر موجودگی کی بنیاد پر نہ ہو سکتا ہو. اس کو انسٹیٹیوشن بنایا, قابل تحسین ہے, بہت شاندار بات. اسی طرح سے اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی ایک انسٹیٹیوشن بنایا ہوتا تو آج خان صاحب جیل میں ہوتے, نہ ہوتے, موجود ہوتے, غیر موجود ہوتے, پارٹی چل رہی ہوتی. ہم نے دیکھا کہ شیرازہ اس کا بکھر گیا, سب لوگ اپنی اپنی ڈائریکشن میں, ہر کوئی ایک دوسرے کو غدار کہہ رہا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کو ایجنٹ کہہ رہا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہنوں کا بھابھیوں کے ساتھ, بھابھیوں کا, ایک عجیب شیرازہ بکھرا ہوا ہے. تو آئی بلیو کہ ہمیں انسٹیٹیوشن بنانے کی طرف جانا چاہیے جس میں ایک عام آدمی, ایک مڈل کلاس کا نوجوان پارٹی کا سربراہ بھی بن سکے اور ملک کا سربراہ بھی بن سکے, جو آج تک 78 سال میں ایک بار بھی نہیں ہوا. اور اس کی جو پریکٹیکلٹی ہے اس کے اوپر اسی وجہ سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے, obviously اصولی طور کے اوپر تو کوئی بھی جو آپ کی گفتگو سنے گا اس سے اختلاف نہیں کرے گا, لیکن جو اس کی پریکٹیکلٹی ہوگا کیسے. اور دوسری بات ہے کہ پاکستان, جنوبی ایشیا پورے کی جو مطلب گراؤنڈ ریئلٹی ہے, پولیٹیکل گراؤنڈ ریئلٹی, اس میں تو فیملیز ہی ہیں, لوگ اپنے فیملیز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو آپ سب کے ذہن کیسے چینج کریں؟ اس کی ایک مثال, بہت برا کہیے, لاکھ اختلاف کیجیے, بی جے پی, اٹل بہاری واجپئی نے اور ان کے ساتھ ایڈوانی اور باقی لوگوں نے مل کر, ایک آدمی نہیں, اس سے پہلے ایک جماعت تھی, وہ ایوالو ہوتے ہوتے الٹیمیٹلی بھارتیہ جنتا پارٹی کی مثال کی بنیاد رکھی گئی 1980s میں. میں آپ کو, مجھے اگر آپ اجازت دیجیے, پوری وہ تو ان کی پوری آئیڈیالوجی اور اس آئیڈیالوجی سے 1000 بار اختلاف کیجیے سر, لیکن وہ جو لوگ اکٹھے ہوئے آئیڈیالوجی کے اوپر, کسی ایک نظریے پر وہ لوگ اکٹھے ہوئے. آپ بھی نظریہ دیں گے سارا کہ ابھی آپ اس کا اعلان کریں گے؟ نظریہ تو یہی ہے, دیکھیں ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی ہو, فیئر الیکشنز ہو. میرا تو بنیادی نظریہ یہ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, بی جے پی میں 1980 سے 86 تک اٹل بہاری واجپئی اس کے سربراہ رہے, 1986 سے 1991 تک لال کرشن اڈوانی اس کے سربراہ رہے, 1991 سے 1993 تک مرلی منوہر جوشی اس کے سربراہ رہے, 1993 سے 1998 تک, 3-4 سال, ویسے آئیڈیلی 5 سال کا عرصہ ان کا. 98 تک لال کرشن اڈوانی دوسری بار اس کے سربراہ بنے. 1998 سے 2000 تک کشن لال شرما اس کے سربراہ رہے. 2002 سے 2004 تک بنگلور کے وینیکا نائیڈو, پھر اگین لال کرشن اڈوانی نگران آئے, پھر راج ناتھ سنگھ 2005 سے 2009 تک, 2009 سے 13 تک نیتن گڈکری ہیں, پھر امت شاہ ہیں 2014 سے 2020 تک, اور اب جے پی نڈا ہیں کوئی صاحب. آپ کروڑ اختلاف کیجیے, اور جب یہ لوگ آ گئے ہیں گورنمنٹ میں تو ان کو کوئی نکال نہیں سک رہا ہے, اس لیے کہ الٹیمیٹلی, اور اس سسٹم میں
بیکاز بی جے پی ایک ڈیموکریٹک پلیٹ فارم تھی, لوگ الیکٹ ہوتے رہے, آتے رہے, 4 5 سال اپنا رول پلے کرتے رہے, جاتے رہے. اس سسٹم نے گجرات کے ریلوے اسٹیشن پر چائے بیچنے والے ایک شخص کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا. پاکستان میں آپ اگلے 100 سال تک اس سسٹم کے تحت یہ توقع نہیں کر سکتے کہ کسی ٹیچر کا بیٹا, کسی مزدور کی اولاد ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جمہوری, آپ کہہ رہے ہیں اس خطے کا, یہ نہیں ہے اس خطے کا پرابلم. ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ یار جب کوئی اچھا اور بڑا کام کرنا ہے تو کوئی اور آئے گا. ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا تا حیات لیڈر, مریں گے جب تک سانس ہے عمران خان کو, تا حیات لیڈر جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب, ہماری تو نسل در نسل بھٹو پہ قربان. ہمارے ذہنوں میں ایسا ایک ماحول بنا دیا گیا ہے. ملک کا کوئی بھی ایک نوجوان پاکستان کی سب سے پریسٹیجیس جاب یعنی وزیر اعظم بننے کا سوچتا ہی نہیں ہے. خود بھی نہیں سوچتا, کبھی یہ بھی نہیں سوچتا کہ میری آئندہ نسلوں میں سے میری اولاد, یعنی ہم سب سوچتے ہیں بیٹا ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, نہیں سوچتے کہ وہ کبھی ملک کا اقتدار سنبھال سکتا ہے, وہ ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے. ہمارے ذہنوں میں اتنا شدت کے ساتھ یہ شخصیت پرستی اور خاندان پرستی, اور شاید اس لیے کہ ان کو بہت ڈرا دیا گیا. تو یہ تو ایک مثال, اس کو شاید لوگ تنقید بھی کریں گے جی آپ انڈیا کی مثال, بھائی آپ کو اس سے اختلاف ہے نا, لیکن انڈیا کے اعتبار سے تو وہ ٹھیک پرفارم کر رہا ہے. اور اسی طرح دنیا میں آپ امریکہ سے اختلاف کیجئے, برطانیہ کی پالیسی سے اختلاف کیجئے, مگر دنیا کی کوئی ایک کامیاب ڈیموکریسی بتا دیجئے جہاں پچھلے 30 سال سے کوئی ایک آدمی مسلط ہو, کوئی ایک خاندان مسلط ہو. اسی طرح سے جس طرح وہ ایس ایچ او کا بورڈ نہیں لگا ہوتا فضان کہ اتنے سن سے اتنے سن تک یہ والا ایس ایچ او تھا, یہ تھا, چونکہ ادارہ تو کیا وہ تھانہ بند ہو جاتا ہے؟ نہیں, چل رہا ہے, اپنا کام کر رہا ہے. چیمبر آف کامرس میں چلے جائیے, وہاں بھی آپ کو ہر 2 سال بعد قیادت تبدیلی. تو ادارے کا مطلب, انسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک ادارہ بنائیں گے تو وہ یہ جو ادارہ ہے اس کو واپس اپنی ڈومین میں دھکیل سکے گا. شخصیات سے یہ کام نہ اب تک ہوا ہے نہ آئندہ ہی ہوگا. جس طرح آپ نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کوئی آدمی سے ڈیل کرے, مطلب ایک جماعت سے ڈیل کرے, آدمی ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں اس سچویشن کے اندر اسٹیبلشمنٹ آپ کے اس پروگرام کو کامیاب ہونے دے گی, آپ کی پارٹی کو بننے دے گی؟ مطلب آپ یا پھر جو آپ لوگ بنائیں گے وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ مزاحمت کر سکیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے میرے نزدیک, وہ تو پھر جو بھی نوجوان جب اس پر اکٹھے ہوں تو فیصلہ سازی تو ان کے ہاتھ میں ہوگی. میں تو کہتا ہوں نام تک بھی وہ رکھ سکیں اس پلیٹ فارم کا یا اس سیاسی پارٹی کا. میرے نزدیک اس سیاسی پلیٹ فارم کو کامیاب ہونے کے لیے ایک چیز پر یہ اتفاق ہونا ہوگا کہ نہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو اور نہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو. پاکستان میں یہ پرابلم ہمیشہ رہا ہی اس لیے ہے کہ پہلے یہ گود میں بیٹھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, اور پھر جب وہ ملازمت سے نکالے جاتے ہیں تو اسی اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھاتے ہیں, اور جب آنکھیں دکھاتے ہیں تو وقتی طور پر ناراضگی ہو جاتی ہے. اور ناراضگی اس بات پر نہیں ہوتی کہ یہ چیزیں تبدیل کریں, ناراضگی اس بات پر ہوتی ہے کہ مجھے لے کر آئیں اور ان کو نکالیں. اس کے علاوہ تو کوئی اور اختلاف نہیں ہے. نا عمران خان صاحب کا کوئی اختلاف ہے تو بتا دیجیے کہ عمران صاحب جب واپس آئیں گے تو کیا ڈی ایچ اے کو ختم کر دیں گے؟ کیا واپس آئیں گے تو بلوچستان سے فوج کو واپس بلا لیں گے؟ کیا واپس آئیں گے تو فوجی فرٹیلائزر کو یا فوجی فوڈز کو بند کر دیں گے؟ نہیں, صرف ایک ہی لڑائی ہے نا کہ مجھے لے کر آئیں اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا معاملہ ختم کریں. تو آئی بلیو کہ آپ جب اداروں کی شکل میں لوگوں کو لے کر آئیں گے تو وہ نہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں گے نہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں گے. جب آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں اور اس حد تک ہوتے ہیں کہ جنرل ایوب کو ڈیڈی کہتے ہیں, ایک صاحب کہتے ہیں میں جنرل ضیاء کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا, خان صاحب کہتے ہیں جنرل باجوہ سلجھا ہوا جمہوری ڈیموکریٹک جو جرنیل کے خلاف بات کرے وہ غدار. تو اس حد تک جب آپ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب آپ لڑتے ہیں تو پھر یہ آپ کی پرسنل لڑائی ہو جاتی ہے, یہ آپ کی کرسی اور اقتدار کی لڑائی ہوتی ہے. اور اس لڑائی میں ظاہر ہے وہ نوجوان جو یوز ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ بھی رگڑے جاتے ہیں. سو آئی بلیو کہ آپ نہ ان کی گود میں بیٹھیں اور نہ ان کے خلاف نعرے لگائیں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو ختم تو نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہیے, نہ آپ بندوق والوں سے لڑ سکتے ہیں. یا تو آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ نے آج بندوق اٹھانی ہے اور لڑائی کرنی ہے. اگر یہ نہیں کرنا, آپ نے ایک جمہوری طریقے سے ایک پروسیس کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھنا, تو پھر یہ مان لیجئے کہ اگر پاکستان کی تاریخ کا سب سے پاپولر لیڈر عمران خان بھی اب تک اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی میں 1% بھی جیت نہیں سکا تو کوئی نہیں جیت سکتا. اس کا مطلب ہے کہ نہ آپ کو جیتنے کی ضرورت ہے. ایک ہی لڑائی ہے نا ہماری کہ وہ اپنی ڈومین میں واپس چلے جائیں, ان کا جو پولیٹیکل رول ہے وہ رول ختم ہو جائے, اور جو ان کا آئینی کردار ہے وہ آئینی کردار ادا کرنا شروع کر دیں. یہی چاہتے نا, یہ تو نہیں چاہتے کہ سب کو جو ہے نا وہ ختم کر دیں یا بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیں, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان جس سینیریو اور جس سچویشن میں ہے اس میں بہت شدید ضرورت ہے ایک طاقتور پاکستان کی فوج کی. تو ان کو آئینی اپنے رول تک محدود کرنا ہے تو لڑائی تو آپ نہیں لڑ سکتے ان سے. تو پھر یہ کیجئے کہ ان کے مقابلے میں شخصیات یا خاندانوں کو کھڑا کرنے کی بجائے ادارے کے مقابلے میں ایک سیاسی ادارہ قائم کیجئے. جب وہ سیاسی ادارہ قائم ہوگا تو انشاءاللہ مجھے بہت یقین ہے
آگے اسٹیبلشمنٹ اپنے آئینی کردار میں اپنی ڈومین میں واپس چلی جائے گی. شخصیات سے یہ کام نہیں ہوگا, نہ کر سکیں اب تک نہ آئندہ. آپ کی آبزرویشن کے مطابق جو پچھلے 5 سال ہیں اس کے اندر پاکستان کے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ کافی چینج نہیں ہوئی, اسپیشلی جب چیف صاحب نے فرمایا کہ ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ بننے کے لیے جا رہے ہیں اور اوپنلی ہائبرڈ رجیم کا کہا جاتا ہے, ٹرمپ سے ملاقات ہوتی ہے, وزیر اعظم کے ساتھ آرمی چیف بھی ہوتے ہیں, اور اس کے بعد مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ یہ سارا پروسیس کر رہے ہوں گے تو وہ بالکل ایزیلی اسموتھلی آپ کو سب کرنے دیں گے, اس کا کوئی شک نہیں ہوگا. ابھی آپ نے نوجوانوں کے وزیر اعظم بننے کے بارے میں سوچنے کا نہ اپنے وجوہات بیان کی, اس میں ایک وجہ کیا یہ نہیں ہے کہ ان کو ڈرا دیا گیا, ان کو لگتا ہے ہم کچھ بھی کریں گے تو ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے. بہت لوگ ڈر گئے ہیں اور بہت سے لوگوں نے مثالیں ایسی دیکھی ہیں. ہماری ریاست نے, عمران خان صاحب نے, ریاست میں گزارش کرتا ہوں, ریاست تو 2022 سے پہلے بھی یہی تھی. صاحب نے تو نہیں اٹھا کر, میں عرض کرتا ہوں, میں گزارش کرتا ہوں, 2022 سے پہلے یہی ریاست تھی, یہی سسٹم تھا, یہی اسٹیبلشمنٹ تھی, یہی نظام تھا جس میں یہ سارے بہت خوش تھے, جس میں میں اگر ٹویٹ کرتا تھا کوئی کہ بسیں بہت خراب ہیں تو یہ غدار کہتے تھے کہ پاکستان میں تو سب ٹھیک ہے. تو یہی ریاست تب بھی یہی والے کام کر رہی تھی جنرل فیض کے ہاتھوں, ریاست تو وہی تھی, ادارہ تو وہی تھا. تو اب پرابلم صرف فرق کیا ہوا کہ خان صاحب اقتدار میں نہیں رہے, تو پرابلم تو ریاست سے نہیں تھا, ان کو اسٹیبلشمنٹ سے تو ایشو نہیں تھا, ان کو تو نہیں تھا, لیکن ابھی میں ایک میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. اس وقت جو نوجوانوں کی میجورٹی ہے جو خوف زدہ ہے, گلی میں جائیں وہ یہی کہیں گے کہ یار یہ ہمیں آگے نہیں آنے دیں گے, یہ تو اٹھا لیتے ہیں یہ بندہ. ان کی اکثریت پاکستان تحریک انصاف سے ہے. یہی پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت 2022 سے پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھی. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں, ڈرنے والوں کی اکثریت پی ٹی آئی سے ہے, اور لیکن جو ڈرانے والے ہیں وہ تو وہی ہیں نا, وہ تو وہی ہیں, مگر وہ الٹیمیٹلی ہر بار ساتھ مل کے ڈراتے ہیں نا, وہ اکیلے تو نہیں ڈرا رہے. اس وقت عمران خان صاحب مل کے ڈرا رہے تھے, ابھی یہ والے موجودہ والے مل کے ڈرا رہے ہیں. تو اس میں میری گزارش سمپل یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی اس وقت نوجوان متنفر ہیں ان کو دینے کے لیے آپ کے پاس ایک بڑی شاندار مثال ہے کہ اسی نظام میں, اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے آپ کا لیڈر عمران خان بھی اس ملک کا وزیر اعظم بنا نا. تو پرابلم میں بارہا آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ پرابلم وہ سیاستدان ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کی کوئی کرپشن سامنے آتی ہے, جب کسی جرنیل کی کوئی کرپشن سامنے آتی ہے تو آپ اس کو کلین چٹ دیتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی گود میں بیٹھ. تو الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو نوجوان ہے اس کو اس خوف سے نکالنے کے لیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ایک بورے والا کے, ایک دادو کے, ایک سیون کے, ایک سرگودا کے, گلی محلے کے نوجوان کے ساتھ تو نہیں ہے. لڑائی تو کرسی اور اقتدار کی اس شخصیت, اس خاندان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہو رہی ہے. ہم اس جذباتی ہو کے اس لڑائی میں جو کہ اصول کی لڑائی نہیں ہے, جو نظریے کی لڑائی نہیں ہے, اور میں بارہا اس کو ثابت کر چکا ہوں, اس میں جب کودتے ہیں تو الٹیمیٹلی کرسی اور اقتدار کی اس لڑائی کا ایندھن بنتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب ایک عام نوجوان اپنی گلی میں سیاست کر رہا ہوگا, اپنے محلے میں سیاست کر رہا ہوگا, ہم لوکل باڈیز کی بات کرتے ہیں, جب اس کے پاس سڑک بنانے کا اختیار ہوگا, جب وہ وہاں کا اسکول بہتر کر رہا ہوگا, وہاں اچھی ہائرنگ کر رہا ہوگا, تعلیم پر کام کر رہا ہوگا, صحت کے معاملات کو دیکھ رہا ہوگا, میرا یہ گمان ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پرابلمز نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ کسی ایک شخص کی لڑائی نہیں لڑ رہا, اس کی کرسی کی لڑائی نہیں لڑ رہا. تو اس وقت جو خوف ہے وہ انہی لوگوں کو ہے کہ جو الٹیمیٹلی 2022 سے پہلے پاکستان کو بالکل ٹھیک سمجھتے تھے. اینڈ اگین 2022 سے پہلے یہی سسٹم تھا, یہی نظام تھا, یہی اسٹیبلشمنٹ تھی, اور اس میں وزیر اعظم بھی بنے عمران خان صاحب. تو ایک ایسے شخص کے ہوتے ہوئے اب آپ کی ہوپ یا امید کو لوز کیوں کیا جائے, یا آپ کی امید کو کیوں ختم کیا جائے کہ جب آپ کی باری ہے یا جب آپ کا موقع ہے تو آپ کو ڈرا دیا جائے کہ یار اس میں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی پولیٹیکل پارٹی کامیاب ہو کے اقتدار میں آ جائے گی تو وہ فوج کی سیاست میں مداخلت کم کر پائے گی, یا فوج کو بیرک میں واپس بھیج دیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہی بات کہ وہ انسٹیٹیوشن جب ہوگا, جب ادارہ ہوگا, تو ایسی بہت ساری چیزیں جو اسٹیبلشمنٹ اور انڈیویژولز کی ڈیل کے نتیجے میں اس ملک میں ہوتی رہی ہیں وہ نہیں ہو پائیں گی. اس لیے کہ کسی ایک لیڈر کو آپ جیل بھجوا دیں گے تو ہر سطح پر, پروونس کی سطح پر, ڈویژن کی سطح پر, ڈسٹرکٹ کی سطح پر ایک آرگینک لیڈرشپ آلریڈی موجود ہوگی. فیصلہ کوئی ایک شخص نہیں کر رہا ہوگا, بہت سارے لوگ مل کر فیصلے کر رہے ہوں گے. ایک شخص فیصلہ کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے کہتا ہے جنرل باجوہ تو جمہوری جرنیل ہیں, اور وہ صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے نہیں جنرل باجوہ تو میر جعفر اور میر صادق ہیں. جب آپ مشاورت سے فیصلے کر رہے ہوں گے, جب آپ کسی ادارے کے اندر جمہوریت سے فیصلے کر رہے ہوں گے, تو یہ جلدی والے یو ٹرن نہیں ہوں گے. پھر وہی بات کہ انڈیویجول سے ڈیل کرنا نسبتاً آسان ہے اسٹیبلشمنٹ کا, وہ نہیں ہو پائے گا. سو آئی بلیو کہ جب آپ ایک انسٹیٹیوشن بنا دیں گے, دنیا میں ایسا ہی ہے, جہاں جہاں سیاسی جماعتیں بطور سیاسی ادارہ کام کر رہی ہیں وہاں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا رول تقریباً نہ ہونے کے برابر دکھائی دیتا ہے. ایسے یہ رابی ایک بات بڑی آنیسٹلی بتائیں, آپ باقی باتیں آنیسٹلی کہہ رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی ایسی کون سی چیز ہوئی کہ آپ اچانک ان کے اتنے خلاف ہو گئے؟ میں سوال کمپلیٹ کروں, کیونکہ ہم نے جب آپ نے سب سارا سفر شروع کیا, یہی عمران خان صاحب تھے جو 18 میں ساری اس پروسیس کے تحت جو اقتدار میں تھے, بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں,
لیکن پچھلے 1-2 سال میں ایسا انہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کے ایسا کیا کیا ہے کہ لوگ حیران و پریشان ہیں کہ بھائی آپ کی اپنی ٹیم کے لوگ بھی جن سے پوچھا گیا کیا سوال کریں، وہ کہتے ہیں یار ان سے پوچھیں کہ صبح اٹھتے ہیں تو کون ان سے کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف بولو. ابھی آپ وزیر آباد سیالکوٹ جا رہے ہیں کل پرسوں میں، تو وہاں جو مقامی لوگوں سے میں نے کہا ذرا اقرار بھائی آ رہے ہیں آپ مل لیجیے گا وہ، تو انہوں نے بھی اوبیسلی جب شروع میں لوگ آئے تھے بہت سارے پی ٹی آئی کے حامی بھی ان میں تھے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ کیوں شروع ہو گیا اور اقرار بھائی کو کون کروا رہا ہے سب کچھ، ان کے ذہن میں کوئی کروا رہا ہے آپ سے. اچھا نہیں دیکھیں یہ نا 2014 کے بعد سے میں خان صاحب سے متنفر ہو گیا تھا. 14 کے بعد سے؟ جی میں عرض کرتا ہوں لیکن اظہار بہت نہیں، میں پورا تفصیل 10 سال کے بعد میں پورا تفصیل سے عرض کرتا ہوں. 2013 کا جب الیکشن تھا تو اس الیکشن میں ہم بڑے جذباتی تھے خان صاحب کے متعلق. دیکھیں کوئی بھی جو پاکستانی تھا وہ چاہتا تھا کہ 20-30 سال کا یہ جو بھٹو، زرداری اور شریف خان صاحب کی حمایت میں، خان صاحب کی حمایت میں دل سے، غیر اس کا اظہار تو بہت زیادہ کھل کر ہم نے نہیں کیا، لیکن میں نے سچی بات ہے 2013 کا الیکشن کور کرتے ہوئے ٹرانسمیشن میں بیٹھ کے اپنے فیس بک سے ٹویٹر اس وقت اتنا انوالو نہیں، تو میں نے یہ وہ میسج لکھا کہ دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم ہی دیکھیں گے. تو تھا کہ یار ایک تبدیلی دیکھتے ہیں نا، نیا آدمی نئی بات کر رہا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے. 2014 کا جب میں نے دھرنا کور کیا 2013 کے الیکشن کے بعد، تو چونکہ میں 1.5-2 مہینے وہاں رہا، میں خان صاحب کے کنٹینرز میں بھی جاتا تھا، میں بھی میریٹ میں رکتا تھا، واک کر کے جاتا تھا، روزانہ کور کرتا تھا. یہ جب خان صاحب اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کنٹینرز میں تھے، میں ان کے کارکنوں کے ساتھ شیل کھا رہا تھا باہر، ٹھیک ہے، اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. اس زمانے میں چونکہ دیکھیں ہم موجود تھے، کون سا جرنیل کس کو فون کر کے کون سی خبر چلوا رہا تھا اور کون سی خبر رکوا رہا تھا، کون ملنے آ رہا تھا اور یہ کس سے ملنے جا رہے تھے، ہم سے ایگزیکٹلی. لیکن میں گواہ ہوں نا ان تمام تر چیزوں کا. تو جب مجھے اندازہ ہوا کہ خان صاحب بھی امپائر کی انگلی سے مراد، کتنا بڑا جھوٹ ہے یار کہ آپ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے امپائر کی انگلی کہتے تھے، پورا پاکستان سمجھتا تھا کہ جنرل راحیل شریف کی بات ہو رہی ہے، اور آپ بعد میں کہتے ہیں میں تو اللہ کی انگلی اٹھنے کی بات کر رہا تھا. کتنی بڑی منافقانہ بات ہے یہ. خیر وہ ہم نے سارا سفر جب وٹنس کیا تو اس کے بعد جب ہم نے سوچا کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہی کندھوں پر آنے کا سوچ رہے ہیں یا ان کی حمایت ان کو حاصل ہے، تو ذہنی طور پر تو ہم نے کہہ لیجیے کہ متنفر ہو گئے، کیونکہ ہم گورنمنٹ کالج کے زمانے سے، اس سے پہلے سے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں، لازم ہے کہ ہم بھی فیض کو پڑھتے تھے، پیشہ ور قاتلوں پڑھتے تھے. ہم تقریروں میں، میری آج 2014 کی تقریر ہے جس میں بلوچستان کی جو ڈاکٹر شازیہ تھی جن کے حوالے سے الزام تھا کہ وہاں کے کچھ سیکورٹی اہلکاروں نے ان کا ریپ کیا، اس کا ذکر ہے. اور ہم تو یعنی کالج کے زمانے سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. تو پھر لگا کہ خان صاحب دل سے اتر گئے ہیں. 2018 میں جب وہ وزیر اعظم بنے، باوجود اس کے کہ 2013 سے 2018 کا نواز شریف صاحب کا دور اچھا دور تھا، اس میں پی آئی اے بہتر ہو رہی تھی، اس میں ریلوے کو خواجہ سعد رفیق صاحب نے بہتر کیا، ڈالر 103 روپے پر تھا، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. کراچی میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، بالکل زیرو ہو گئی، آپ جانتے ہیں راحیل شریف صاحب مل کے. پھر بھی خان صاحب جب آئے تو میں نے دل سے کہا کہ اللہ کرے یہ اچھا پرفارم کریں اور ہم ان کو داد دیں. 2019-20 کی ٹویٹس موجود ہیں میری جس میں میں نے خان صاحب پہ تنقید کی کہ یار یہ تو کہتے تھے کشمیر کا مسئلہ حل کر دوں گا، یہ تو وہی جہانگیر ترین، لیکن وہ بہت ہلکی بھول گئی، جی ایسا ہی ہے، باقیوں پہ کرتے جی ایسا ہی کہ جہانگیر ترین اور یہ وہ سارا. تو ظاہر ہم اس وقت بھی تنقید کرتے تھے، لیکن میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے دوران آپ کو اتنی بے تکی اور وہ تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے آپ یعنی آپ کہیں کہ جی پیٹرول بڑھانے پہ آپ نے کیوں نہیں ٹویٹنگ کے پروگرام کیا. بھائی وہ پیٹرول ان کے دور میں بڑھا تھا، ان سے پہلے بھی بڑھا تھا اور ان سے پہلے سے بھی بڑھتا چلا رہا ہے، تو آپ سسٹم کی بات کیجیے. خیر اگین خان صاحب کا دور ٹھیک بھی کرتے رہے. پوائنٹ پہ آنے لگے، لیکن یہاں تک آتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ دلچسپ اتفاق ہے آپ کی ذہنی اس میں اور اے آر وائی کی پالیسی بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسی تھوڑا بہت جو ہے وہ نہیں، میں افسوس کر دیتا ہوں. اب چلیے اس میں کتنی شاندار بات کی آپ نے. مجھے یہ بتائیے کہ جس زمانے میں تصور کیا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ، پی ٹی آئی، اے آر وائی ایک پیج کے اوپر ہے جی، اس زمانے میں جب جرنیلوں کی تعریف کرنے اور پی ٹی آئی کی تعریف کرنے اور ان کے حق میں ویڈیوز بنانے کے لیے 18 والے اس کے بعد جی یوٹیوب کے ڈالرز ملتے تھے، جب جرنیلوں کی تعریف کرنا عین حب الوطنی سمجھا جاتا تھا، جب کوئی سوال اٹھانا جو ہے وہ غداری کے زمرے میں آتا تھا اور آپ کو ایجنٹ قرار دیا جاتا تھا، مجھے اس زمانے میں بھی بتا دیجئے کہ میں نے کبھی کسی جرنیل یا اسٹیبلشمنٹ کی بطور مجموعی تعریف میں ایک لفظ کہا ہو یا ایک لفظ لکھا ہو. لیکن تب آپ اتنے اینٹی پی ٹی آئی نہیں تھے، آپ تب عمران خان نہیں، میں تنقید کرتا رہا. ظاہر میں نے وہی عرض کیا کہ میں چاہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ کرے، کوئی نہ کوئی ڈیلیور کرے. میں نے ابھی بھی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی آیا کہ ہم کو دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے اور رائے قائم کریں گے. اس حالیہ لہر جو ہے جی، یہ کس چیز، یہ حالیہ لہر، اس کا آغاز ہوا اسرائیل کی مذمت والے ٹویٹ میں. نہ کریں اللہ کی قسم، ٹویٹ کی نہیں، اللہ کی قسم کھا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کو گواہ بنا کے، کہ جب میں نے یہ ٹویٹ کی کہ عمران خان صاحب کیوں مذمت نہیں کر رہے اسرائیل کی ایران والے اس سارے واقعے کے بعد، تو مجھے لگتا تھا کہ آ جائے گی ٹویٹ کچھ نہ کچھ عرصے میں، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے.
لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ خان صاحب واقعی ٹویٹ نہیں کر رہے ہیں، اور مجھے یہ لگا کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ اتنا کڑوا سچ ہو گیا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ بات کی ہے پی ٹی آئی نے مجھے ان فالو کرنے کی اور بلاک کرنے کی مہم چلا دی ہے، میری بیویوں کی تصویریں آ رہی ہیں، میری فیملی پہ گالم گلوچ کی جا رہی ہے، اور ایک پورا ماحول بنا دیا گیا. اور میں پھر بھی دیانتداری سے سوچتا تھا کہ عمران خان صاحب شاید ٹویٹ کر دیں گے. اسرائیل کی مذمت کی پہلے بھی کرتے رہے تو یار اب کیوں نہیں کریں گے؟ اب تو سارے ہی کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کریں گے؟ پھر میں نے خود انالیسس کرنا شروع کیا، اور جب یہ ڈاٹس کنیکٹ ہونا شروع ہوئے کہ جب سے ٹرمپ کے صدر بننے کی امید پیدا ہوئی، آپ جانتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کی اور باقی سارے یوٹیوبرز کی ویڈیو کہ جی دسمبر میں کرسمس سے پہلے کرسمس کے بعد 25 سے پہلے فون آئے گا، اور ایک فون آئے گا پاکستان میں سب کچھ بدل جائے گا، کیونکہ جو بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے وہ اس وقت پاکستان کی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن آنے والی حکومت تو سپورٹ نہیں کرے گی، تو فون جائے گا اور عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے. یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی. تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ وہ امریکی غلامی وہ جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے جنہوں نے عمران ریاض صاحب کو یہ انفارمیشن دی کہ جی فون آئے گا، انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی کہا کہ سر فون آئے گا، آپ نے مہربانی کرنی ہے، کیونکہ سارے سینیٹرز میں سے اکثریت وہ اسرائیل نواز لابی ہے پوری، تو آپ نے مہربانی کرنی ہے کہ ہاتھ ہولہ رکھنا ہے اسرائیل کے اوپر. یہ میرا ایزمپشن تھا جو وقت نے آہستہ آہستہ ثابت کیا. آپ دیکھیے کہ ٹرمپ کی کیمپین اپریل 2024 میں آخری بار اسرائیل کے خلاف ٹویٹ کی عمران خان صاحب نے. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ عمران صاحب غدار ہیں، میں نہیں مانتا کہ اسرائیل نے ان کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ کی ہے، میں نہیں مانتا کہ ان کے سسرال کا اس میں کوئی کردار ہے. میں ان کی ذات کے اس پہلو سے مایوس ہو گیا ہوں کہ جس میں ہم سمجھتے تھے کہ وہ دلیر ہیں، جس میں ہم سمجھتے تھے کہ وہ بہادری. مجھے پتا چلا کہ وہ مصلحت کا شکار ہو گئے، وہ کمزوری کا شکار ہو گئے، صرف اس خوف کی وجہ سے کہ اگر میں نے اسرائیل کے خلاف ٹویٹ کر دی تو ٹرمپ اور امریکی سینیٹرز ناراض ہو جائیں گے جو کہ اسرائیل نواز ہیں، اور میرے لیے فون نہیں آئے گا. مجھے اس چیز نے مایوس کیا عمران خان صاحب کی کہ تمام اختلافات کے باوجود ان کی دلیری پر، ان کے ڈٹ جانے پر، ان کے اعصاب کی طاقت پر ہم سب یقین رکھتے تھے. یہاں آ کے مجھے مایوسی ہوئی، اس مایوسی کا اظہار ہے میرا بار بار ٹویٹ کرنا کہ عمران خان صاحب کیوں بات نہیں کر رہے. ایران پر حملہ ہوا، قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا، اس کے بعد 20 نکات والے معاملے پر بہت دیر تک پوری پی ٹی آئی چیختی چلاتی رہی اس کے خلاف. عمران خان صاحب جس کو پی ٹی آئی کے لوگ امت مسلمہ کا لیڈر مانتے ہیں، وہ اسرائیل کی مذمت کا ٹویٹ نہیں کر رہا. اور یہ ساری چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں ٹرمپ کی الیکشن کی کیمپین سے اب تک. بہت ساری باتیں جی جیل سے کیسے کرے، یار ایک آدمی جیل میں بیٹھ کے ایک وزیر اعلیٰ کو چینج کر رہا ہے، ایک بندے کو وزیر اعلیٰ بنا رہا ہے، صنم جاوید صاحبہ کی تعریف کر رہا ہے، اپنی بہنوں کی وضاحتیں دے رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، ہر موضوع پر بات کر رہا ہے، کرکٹ ٹیم کی تمام تر تفصیلات پہنچ رہی ہیں، ہر چیز کی ٹویٹ ہو رہی ہے. یار اتنے بڑے قد کا لیڈر اسرائیل کی مذمت نہیں کر رہا ہے. تو میں اگین کوئی ایجنٹی کا الزام نہیں ہے، کوئی غداری کا الزام نہیں ہے، کچھ اسرائیل، صرف میں اس خوف نے ان کے مجھے مایوس کر دیا کہ یار عمران خان کو تو ہم کچھ اور سمجھتے تھے. تو اس وجہ سے میں بارہا یہ کر رہا ہوں. اس کا ریئیکشن پی ٹی آئی نے بہت زیادہ دیا، اس میں پھر ضمنی بہت سارے اختلافات جو باتیں میں کھل کے نہیں کرتا تھا کبھی اس لحاظ اور مروت میں کہ یار لوگ ناراض ہوں گے، تو وہ لحاظ اور مروت بھی ختم کر دیا ان لوگوں نے. الٹیمیٹلی آپ کس چیز سے گھبراتے ہیں؟ آپ بد زبانی سے گھبراتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار فیملی پہ اٹیک کریں گے، آپ نے سب کر لیا. آپ نے ان فالو کرنے کا بھی بڑا جی بہت جی جن بنا ہوا تھا جی پی ٹی آئی کا، کیا فرق پڑا؟ وہی اتنے اسی تعداد میں فالوورز آج بھی موجود ہیں. ریچ بھی کم نہیں آپ کے سامنے دیکھیں. ریچ سے مراد ہے لوگ یہ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ آپ عمران خان کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ زیادہ ری ٹویٹس میں رہیں. اس کا مطلب ہے آپ تو اپنے نظریے کے خلاف ہیں. اگر عمران خان کے خلاف بات کر کے ری ٹویٹس زیادہ مل رہے ہیں تو اس کا مطلب عمران خان ان پاپولر ہو گیا ہے. تو میں تو ایک مشکل آپشن نہیں، عمران خان کے حق میں ٹویٹ کر کے زیادہ ری ٹویٹس ملتی ہے. یہ فیکٹ تو یہی ہے نا کہ عمران خان کے حق میں بات کریں تو لائکس بھی زیادہ ملیں گے، ری ٹویٹس بھی زیادہ ملیں گے، کامنٹس بھی زیادہ ملیں گے. تو میں تو ایک مختلف اور مشکل مرحلہ اپنا رہا ہوں. تو ایک فیکٹر تو یہ تھا. دوسرا بس 2 جملوں میں کر رہا ہوں ناراضگی کی وجہ. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے سب کچھ کیا، ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے تھے، ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور پھر آپ تعریفیں بھی کرتے رہے جنرل باجوہ کی. اور تب آپ یہ مت کہیے کہ ہم بھولے تھے اور ہم معصوم تھے اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ایسی ہوتی ہے. یہ آپ کی بددیانتی کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اب بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم سے لالچ میں، اقتدار کی ہوس میں یہ غلطی ہوئی.
صحیح بات ہے بتائیے لوگوں سے. دوسرا یہ تسلیم کریں کہ ہم نے ڈالرز کے لیے یوٹیوب پر اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا. یہ مت کہیں کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی بری. آپ کو نہیں پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ملک میں 4 مارشل لا لگائے ہیں. آپ کو نہیں پتا تھا فاطمہ جناح کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوا ہے. آپ کو نہیں پتا تھا کہ DHA کا کاروبار کون کرتا ہے. آپ کو نہیں پتا تھا فوجی فوڈز اور فوجی فرٹیلائزر کون چلاتا ہے. آپ کو نہیں پتا تھا بلوچستان کے مسنگ پرسنس کا معاملہ کیا ہے. آپ کو نہیں پتا تھا سکوت ڈھاکہ کے مناظر کیا تھے. اگر عمران خان کو بھی یہ پتا نہیں تھا اور عمران ریاض کو بھی یہ نہیں پتا تھا تو نہ ان کو لیڈر ہونے کا حق ہے نہ ان کو جرنلسٹ ہونے کا حق ہے. اور یہ سب پتا ہوتے ہوئے بھی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی قصیدہ خوانی کر رہے تھے تو مان لیجئے کہ ہم ڈالرز کے لیے کر رہے تھے. آپ مان لیجئے کہ میں نے اقتدار کے لیے کیا, غلطی ہوئی, معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ہم جیسے لوگ, میں تو ٹھیک ہے, قوم تو بیچاری سادہ لو ہے, کسی بھی اس میں آ جاتی ہے. تو اگر تو عمران خان نے کہتے ہیں کہ ہم تو معصوم تھے تو اس کا مطلب وہ آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اور اگر وہ آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے. مکمل سچ بولیے قوم سے, اپنی غلطیوں کا نہیں اپنے گناہوں کا اور جرموں کا اعتراف کیجیے, مگر دو نمبری مت کیجیے. یہ مت کہیں کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا, ہم تو روٹی کو چوچی کہتے تھے. ایسا اس طرح نے کہا کہ بہت ساری باتیں تو یہ 2 بنیادی باتیں, باقی تو خان صاحب کی بہت اچھی باتیں بھی وہ کہیں گے تو میں وہی پوری تقریر کر سکتا ہوں. یوٹیوبرز میں آپ کے دوست بھی بہت سارے احباب تھے, بلکہ جب آپ کو اٹیک ہوا بہت بڑا, جب آپ کو برہنہ بھی کیا گیا اور بہت سارا آپ کو جس شخصیت نے بلکہ نکلوایا, آئی تھنک شہباز گل ان میں سے ایک تھے. شہباز گل بہت تعلق بھی رہا, تو وہ ان کے ساتھ کیا بھی کیفیت ہے, بھی تعلق ہے. کل میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, بلکہ میں ان کا کہنا بھی چاہ رہا ہوں, وہ ان کا یہ خیال تھا کہ یار لگتا ہے کہ اقرار دی کوئی ویڈیو انہاں دے ہاتھ لگی ہے, منڈا چنگا ہے لیکن نہ مجبور ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی ویڈیو, تو یہ اچھی بات ہے کہ کم سے کم وہ میری نیت پر شک نہیں کر رہے تھے, یا یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ پیسے لے کے کر رہا ہے یا کسی اور وجہ سے یا ڈاؤٹ. چلو ٹھیک ہے, ان کی مہربانی ہے, انہوں نے ایک پازیٹیو میرے خیال میں وہ بات کی. اور وہ کیا بات کریں گے, دیکھیں میں عمران خان پر تنقید کر رہا ہوں تو وہ تو نہیں سراہ, کون سا PTI والا مجھے سراہے گا اس بات کے اوپر کہ آپ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ PTI کے بہت سارے لوگ اگر اس بات پر واقعی کنونس ہو بھی جائیں, اور ہوں گے, کوئی غیرت مند PTI والا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نہ سوچ رہا ہو کہ کیوں نہیں عمران خان اسرائیل کی مذمت کی ٹویٹ کر رہے ہیں. دیر از کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہے. لاکھ کہیں جی آپ جا کے پوچھ لیں اندر جیل میں, کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ جیل میں اس کو خبریں نہیں مل رہی, سب جھوٹ ہے, سب کو پتا ہے سب جھوٹ ہے. خان صاحب کو ہر چیز کا خبر بھی ہے, وہ ہر چیز پہ رسپونڈ بھی کر رہے ہیں. اگر آپ کنونس بھی کر لیں کہ عمران خان صاحب یہ غلطیاں کر لیں تو PTI والوں کے پاس, بیچاروں کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے نواز شریف صاحب کے پاس اور زرداری صاحب کے پاس چلے جائیں گے؟ نہیں. تو وہ مجبوراً کہتے ہیں یار چلو ان سے تو یہی اچھا ہے. تو الٹیمیٹلی PTI والوں نے PTI کو ہی سپورٹ کرنی انٹل اور انلیس مجھے لگتا ہے ان کے پاس ایک بیٹر ڈیموکریٹک آپشن ہو. بہت سے جو لوگ یوٹیوبرز بن گئے ہیں آپ کے خیال میں ان میں ایسے بھی ہیں جو وہ سمجھتے نہیں ہیں جو وہ کہتے ہیں اس ویورشپ کے لیے, اور بہت سے بھی جو ہے وہ پوزیشن پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سر میں گزارش کر دیتا ہوں, آپ عمران ریاض خان یوٹیوبر کا ایک 5-6 لوگ ہیں اور ان میں آپ صابر شاکر کو ضرور ایڈ کیجیے گا. میں بالکل کر دیتا ہوں. دیکھیے عمران بھائی کے حوالے سے آپ سب کو یاد ہوگا ایک ایپیسوڈ ہوا تھا جس میں انہوں نے عدنان حیدر صاحب کے ایک پروگرام میں صابر مٹھو صاحب کا نام دے دیا تھا. باجوہ صاحب کے سمدھی تھے یا جب بھی تھے, اور وہ اس زمانے میں مشہور تھا کہ وہ DHA کے سارے دھندے جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. اچھا یہ زمانہ تھا جب وہ ایک پیج پہ تھے, جب وہ ایک پیج پر تھے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے, عمران خان صاحب سیم پیج پر نازاں تھے. اس زمانے میں صرف صابر مٹھو کا نام لینے پر عمران ریاض خان صاحب اتنا زیر عتاب آئے, انہیں اگلے دن بیٹھ کر معافی مانگنی پڑی. اچھا ویڈیو پہ موجود ہے میرے پاس, جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے بغیر تحقیق کے, بغیر اپنا کام پورا کیے صابر مٹھو صاحب کا نام لے لیا, میں معافی مانگتا ہوں. دیٹ شوز کہ وہ معافی تک آنے تک کتنی تکلیف سے گزرے ہوں گے, ان کو دباؤ ڈالا گیا ہوگا, ان کو سمجھایا گیا ہوگا, ان کو ڈرایا گیا ہوگا. دیٹ شوز کہ اسٹیبلشمنٹ کی کارستانیاں تو انہیں اس وقت بھی پتہ تھیں. دیٹ شوز کہ DHA ان کے نالج میں تھا. دیٹ شوز کہ DHA میں 2 نمبریاں ہو رہی ہیں اور باجوہ صاحب کا ایک رشتہ دار کر رہا ہے, وہ ان کے علم میں تھا. مگر اس کے بعد بھی جب تک عمران خان صاحب کی حکومت نہیں گئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بولے. اس کا مطلب ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے مصلحتاً خاموش تھے. نہ صرف خاموش تھے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ کہتے تھے کہ مسنگ پرسن ایسے تھوڑی ہو جاتے ہیں. بلوچستان کے مسنگ پرسنس کے معاملے کا دفاع کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. موجود ہے کہ جی باقیوں کو کیوں نہیں اٹھا لیتا کوئی, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک تو تھا کہ واقعی وہ سمجھتے کہ یار حب الوطنی میں آج بھی وہ کہتے ہیں نہیں جھوٹ ہے. وہ سب جانتے تھے, ایک اچھے مجھے ہوئے جرنلسٹ ہیں, ان کے علم میں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں کہاں پرابلم کرتی ہے. وہ جانتے تھے کہ اس وقت عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ جو سیم پیج کا ڈھونگ رچا رہے ہیں یہ 2 نمبری ہے. اس کے باوجود وہ اپنی آڈینس کو کیٹر کرنے کے لیے صرف اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے حق میں بات کرتے رہے جو ان کو زیب نہیں دیتا تھا. میں آج بھی ان سے یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ آ کر یہ کہیں کہ ہم سب نے لالچ میں آ کر
اسٹیبلشمنٹ کا غلط طور پر ساتھ دیا. یہ مت کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم معصوم تھے, ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی, ہمیں تو لگتا تھا یہ ملک کے لیے کام کرتے ہیں. آپ کو پاکستان کے 78 سال کی تاریخ کا کچھ پتہ نہیں تھا کیا؟ لیکن اگر آپ عمران ریاض کی بات کریں یہاں پہ, آپ مطلب جو بھی اس بھی ہسٹری سے وہ گزرے, لیکن پھر الٹیمیٹلی وہ جس پوائنٹ کے اوپر آئے اور اس پہ ثابت قدمی ایک طریقے سے اختیار کی, اور پھر جو انہوں نے اس راستے میں جو قربانیاں دیں یا برداشت کی بہت ساری صحبتیں, اس کی آپ داد دیں گے. انہوں نے وہاں پہ جرأت کا مظاہرہ کیا, اسٹینڈ لیا, پھر الٹیمیٹلی ملک سے باہر جانا پڑا, بہت ساری سیکریفائس کیا. میں آپ سے عرض کروں, ظاہر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان پہ بہت ظلم ہوا, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی سیکریفائس کیا یا وہ ڈٹے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں 5-7 کروڑ روپیہ آپ کا یوٹیوب سے مہینے کا اگر منسلک ہو, میں بڑی گارنٹی سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اتنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے. میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آج آپ اپنا نیریٹو تبدیل کریں گے تو آپ کے جو روزانہ کے 1 ملین 2 ملین 3 ملین ویوز آتے ہیں ان میں سے ایک ویو نہیں ملے گا آپ کو. میں بڑی دیانتداری سے عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اتنی ہی ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے. یعنی آج کیا عمران خان کے خلاف بات کر کے وہ اپنا یوٹیوب چینل چلا سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے وہ ساری کی ساری آڈینس آپ نے اس سے کریٹ کی. تو یس, ان پر جو ظلم ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یس, ان کے ساتھ کھڑے رہے ان کی بازیابی تک. اس کے بعد انہوں نے پھر وہی جھوٹ وہی دھندا شروع کر دیا دوبارہ سے. میں بارہ عرض کرتا ہوں, جھوٹ کیوں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مانیے کہ آپ آج ابھی 4 دن پہلے انہوں نے کہیں کھڑے ہو کہا کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ لوگ تو ملک کے محب وطن ہوتے ہیں, ہمیں تو یہ لگتا تھا یہ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. جب آپ فائلیں دیکھ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور کوئی دکھا رہا تھا, اور آپ مانے نا, اور جب آپ نے پروگرام کیے ان کے کہنے پر, آپ جب کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں, اور آپ نے قوم کو بتایا کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں, آپ کو پتا تھا کہ یہ بھی چور اور ڈاکو ہیں. آپ کو پتا تھا کہ جنرل عاصم باجوہ پاپا جونز والے, ان کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں, اور آپ کے لیڈر عمران خان نے جن کو کلین چٹ دی ہے, سب اسے ایک دھندے کے اندر شامل تھے بدقسمتی سے. تو آج آپ معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر آپ کہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ہم تو دودھ پیتے بچے تھے, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ناانصاف. اور یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں, اور آپ آج بھی بددیانتی کر رہے ہیں. آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, بہت سارے جو گھٹن سے اٹھائے ہوئے ہیں, بہت سارے بے گناہ اسٹینڈ میں کوئی شک نہیں ہے, ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. جس طرح سے پی ٹی آئی کے جو, تو اگین اس پہ آتا ہے کہ آپ اس کے لیے پھر آواز کیوں اٹھاتے ہیں؟ ان کے خلاف ظلم ہو رہا ہے بہت سارا, اور اس کے ان کی مظلومیت کے حوالے سے مجھے کوئی ایک نام بتائیے جس کا نام لے کر میں نے مذمت نہیں کی, جس کا اکاؤنٹ بند کیا گیا اس کے خلاف بھی ٹویٹ موجود ہوگی, جس کو اٹھایا گیا صنم جاوید ہوں, پاکستان تحریک انصاف کی کوئی خواتین ہو, ان کے جتنے صحافی ہیں, جتنے ان کو میں صحافی کہتا ہوں, جتنے یوٹیوبرز ہیں, نام لے کر اگر میں نے کسی پر ہونے والے ظلم کی, اس کے بینک اکاؤنٹ کی بندش کی, ان کے یوٹیوب چینلز کی بندش کی کوشش کی, اگر مذمت نہ کی ہو تو میں آپ کا گنہگار ہوں. مذمت کرتے ہوئے آپ اسٹیبلشمنٹ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو آزاد کیا جائے یا کیا کیا جائے؟ ابھی طرح اگر آپ دہرا دیں ان کو کہ آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ جی بالکل, دیکھیں مطالبے کی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک صحافی مثال کے طور پر شاکر اعوان صاحب ہیں, ابھی ریسنٹلی ان کا اکاؤنٹ بند کرنے کی طرف گیا, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کی, تو آپ یہی بات کرتے ہیں کہ جو فیصلہ ساز ہیں الٹیمیٹلی وہ اس ظلم سے باز رہیں. نہیں, مجھے اختلاف ہے ان تمام لوگوں کی گفتگو سے, لیکن اس اختلاف میں نہ میں یہ کر سکتا ہوں, اور نہ میں کسی کو یہ حق دے سکتا ہوں, اور نہ میں اس کی تعریف کر سکتا ہوں کہ آپ ان کے بینک اکاؤنٹس بند کر دیں, یا آپ ان کے پلیٹ فارمز کو ختم کرنے کی کوشش کریں, یا آپ ان کو اٹھا کر صرف اس پاداش میں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کے نظریات سے مخالف ہے, آپ ان کو جیل میں ڈال دیں. تو ان ساری باتوں پر میں علل اعلان مذمت کرتا ہوں. میں نے جو چیز میرے علم میں آئی, نام لے کر کبھی صدیقہ جان اٹھائے گئے, یہ ایک لمبی طویل فہرست ہے. جب عمران ریاض صاحب کے ساتھ ہوا, ہم نے احتجاج سڑکوں پر جا کر کیا, مگر کیا میں ان کے نظریات سے اتفاق کرتا ہوں؟ ہرگز نہیں. لیکن کیا ان کے نظریات سے اختلاف کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے؟ ہرگز نہیں. کیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اکاؤنٹس بند کر دیے جائیں؟ ہرگز نہیں. کیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یوٹیوب بند کر دیا جائے؟ ایک موقع پر میں نے کہا کہ ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو پاکستان انڈیا جنگ میں پاکستان کے نیریٹو کو نقصان پہنچا رہے تھے. بالکل میں سمجھتا ہوں جس بدبخت نے یہ کیا اس کا اکاؤنٹ بھی بند ہونا چاہیے, اس کا یوٹیوب چینل بھی بند ہونا چاہیے, اور اس پر پابندیاں بھی لگنی چاہیے, اسے جیل میں بھی ڈالنا چاہیے. اور ان میں شامل تھے آپ کے ایکس کولیگ اے آر وے میں آپ کے ساتھ کام کرنے والے, بلکہ بارے میں بتائیں بھی کیا شروع سے خیالات ان کے ایسے ہی تھے, یا کیا ان کے نیچر صابر شاکر کے ساتھ آپ نے کام کیا؟ تو مجھے لگتا ہے میں یہ ہمیشہ سمجھتا ہوں صابر بھائی ہوں یا کوئی بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک جرنلسٹ ہو اور اسے نہ پتا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ ایک بنیادی خرابی ہے اس ملک کی, اور اس کے باوجود وہ باجوہ ڈاکٹرائن کے قصیدے پڑھتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے ایک غلط چیز کو سپورٹ کیا. اچھا صحیح ہے, چلیں بہرحال یہ سارا اس میں ہو. ایک جرنلسٹ دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں, ایک کاروبار سے تو آپ یہ توقع کر سکتے ہیں, ایک چینل ہے, چینل کے مالک, ایک بزنس مین سے تو آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ وقتی طور پر. ایک جرنلسٹ جب یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں جرنلسٹ ہوں, میں صحافی ہوں, جو کتابیں پڑھتا ہے, جس نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے, جس کو حالات و واقعات کی خبر ہے, جس کو پتہ ہے ایجنسیز کیسے, وہ اگر یہ کہے نا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بری ہوتی ہے,
اس کی بات ماننے کے لیے میں تیار نہیں. اگر وہ ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹتا رہا ہے, اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے در کا دربان اور کشیدہ خان رہا ہے, دیٹ مینس کہ وہ اس وقت منافقت کر رہا تھا, اور آج بھی وہ کسی اصول کی وجہ سے مخالفت نہیں کر رہا, وہ صرف اس وجہ سے مخالفت کر رہا ہے کہ اب چونکہ جو مخالف جماعت ہے اس سے اس کے ویوز اور اس کے ڈالرز جڑ گئے, وہ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کر رہا ہے. کل کو یہی لوگ نعرہ گھڑ کے رکھا ہوا ہے سر ہم نے کہ میرا ملک میری فوج, آپ دیکھ لیجیے گا. میرا ملک میری فوج ایسے ہی ہے, انڈیا کی فوج تھوڑی ہے, ایسے ہی ہے. ایسے درمیان میں اقرار بھائی, ارشد شریف کے حوالے سے آپ اچانک کافی ایکٹیو ہوئے تھے, اس کیس کے حوالے سے آپ نے ٹویٹس بھی کی کہ خوشخبری دینے والے ہیں, اور وہ سارا آپ کا انویسٹیگیٹو جو جرنلزم کا بیک گراؤنڈ ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت سے لوگوں کی ہوپس بھی کچھ ڈیولپ ہوئی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے, پھر خاموشی ہو گئی اچانک سے. کسی نے خاموش کروایا آپ کو, یا آپ نے خود ہی کسی مسئلے کے تحت چاہا کہ اس پہ مزید بات نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, وہ اب بھی اس وقت بھی موجود ہے, جو میری فائنڈنگس تھی یوٹیوب کے اوپر, میں نے اس کو پوسٹ بھی کیا. میں اس کا بیک گراؤنڈ کرتا ہوں. وہ جو ٹویٹ تھی نا جس کو لے کر, یعنی میں کہوں کہ اسرائیل کی مذمت نہیں کی عمران خان نے, وہ کہتے ہیں آپ نے ارشد شریف کیس کا کیا کیا. میں کہتا ہوں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کہتے ہیں آپ نے ارشد شریف, یعنی جب آپ کو کوئی لاجیکل آنسر نہیں ملتا تو یہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے, میں آج اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. اس ٹویٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر میں ارشد شریف کیس کی تحقیقات میں انصاف نہ کر سکا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بطور ایک جرنلسٹ کے میں نے جو کیا وہ میری کیپیسٹی سے بڑھ کر تھا یا نہیں تھا, اور میں نے اس سے انصاف کرنے کی کوشش کی یا نہیں, فیصلہ لوگ کریں. میں یہاں سے کینیا گیا, اور سب جانتے ہیں کہ اس وقت ظاہر ہے کسی بھی ARY کے جرنلسٹ کے لیے جب ایک ہمارا شہید ہو چکا ہے ساتھی, وہاں جانا اٹ سیلف ایک خطرے کی بات تھی. وہاں جا کے میں نے سب سے پہلے وہ جو وہاں کا کزیرین پولیس اسٹیشن کا انویسٹیگیشن کا جو انچارج تھا جہاں یہ کیس چل رہا تھا, ان حالات میں جب یہ خوف کی کیفیت تھی, میں نے فیصلہ آپ نے خود کیا, ادارے نے کہا آپ کو کرنے کا؟ میں نے فیصلہ کیا, ادارے سے کہا, اور ادارے نے مجھے 4-5 دن بعد یہ اجازت دی کہ آپ چلے جائیں. واللہ عالم اس دوران وہ کیا سوچ رہے تھے. میں نے جا کے اس پولیس اسٹیشن کے انچارج کو ایک لوکل جرنلسٹ کے توسط سے رشوت دی کینیا میں. اس کی خفیہ ریکارڈنگس کی, اس نے جو وہ فائلز تھیں جو جن میں ساری انویسٹیگیشن تھیں وہ دکھائی ہمیں, ہم نے اس کی ریکارڈنگ کی. میں نے ایک اور پولیس کا جو ہیڈ تھا, سربراہ تھا, اس کو رشوت دے کے ارشد شریف کے پہلے پوسٹ مارٹم کی ساری تصاویر حاصل کی, گاڑی کی وہ ساری تصاویر جو کسی اور کے پاس نہیں تھی, جو پہلی بار کوئی پولیس والا پہنچا وہ تصاویر حاصل کی, گاڑی جو کہ عدالت کی جانب سے سیل کر دی گئی تھی, میں نے اگین رشوت دے کے اس کو کھلوایا, اس کا ایک منظر ریکارڈ کیا کہ گولی کہاں سے آئی, کیسے گئی. ایک انویسٹیگیشن کے جرنلزم کے طور پر آپ یہی چیزیں کر سکتے ہیں. میرے سامنے کسی نے فون کال کر کے کسی دوسرے کو نہیں کہا تھا کہ ارشد شریف کو مار دو, کہ میں نام لے کے بتا سکتا کہ یار یہ فون کر رہا تھا اور یہ وہ سارا. تو میں ہیومنلی اگین جرنلسٹک ویلیوز اور ایتھکس کے اعتبار سے جتنی انفارمیشن گیدر کر سکتا تھا میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر. مجھے آپ بتائیے, کینیا میں جس پولیس نے یا جن اداروں نے ارشد شریف کو قتل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اگر ان کے افسران کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں ان کی خفیہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو میرے ساتھ وہاں کیا نہیں ہو سکتا تھا, کیا سلوک نہیں کیا جا سکتا تھا. تو میں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر جو انفارمیشن گیدر کر سکتا تھا میں نے وہ حاصل کی. پھر اگلی اسٹیج پر آ جائیے, انہیں دبئی سے کس نے نکلوایا, کون ان کے پاس گیا, کس نے ان کو نکلنے کا کہا, وہ ساری تفصیلات میں نے عرض کی. یہ ساری باتیں آپ نے بیان کر دی. جی بالکل. پھر اس سے بڑھ کر وہ آئی ڈی کارڈز بھی میں نے دکھائے کہ جن لوگوں نے پاکستان میں ارشد شریف پر FIRs کروائی تھی, ان FIRs پر نمبرز موجود ہوتے ہیں جو مدعی ہوتے ہیں, ان نمبرز کے توسط سے ہم نے ان سارے لوگوں کے شناختی کارڈ نکلوائے اپنے ذرائع سے اور اپنے طریقے سے, ان لوگوں کی تفصیلات شیئر کی, ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کی, بلوچستان سے لے کر انٹیریئر سندھ تک ہر جگہ پہ. ایک جرنلسٹ سے آپ اس سے زیادہ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ کس نے FIRs درج کروائیں, دبئی سے کس نے نکلنے پر مجبور کیا, اور کینیا میں ان کے خلاف کیا ہوا, اور بعد میں جو لوگ جو ان کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کی ایک چیز کی ریکارڈنگ. مجھ سے اگر آپ یہ توقع کریں کہ میں کہوں کہ جناب شکورے نے یا فلاں نے یہ کام کیا, تو میرے پاس اس کا تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے نا میرے سامنے کسی نے. تو نام لینے کی توقع مجھ سے مت کیجیے, میں نے تمام تر حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے, اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو جنرل سروس یونٹ ہے کینیا کا جس نے مارا ارشد شریف صاحب کو شہید کیا, ان کا جو چیف ٹرینر تھا سابق, اس کا میں نے انٹرویو کیا, وہی میرا کنکلوژن ہے. اس نے کہا کہ یہ ایگزیکیوٹ تو یہاں ہوا ہے قتل, لیکن اس کی پلاننگ پاکستان میں کی گئی تھی. پاکستان میں جی ہاں, اور میرا بھی یہ تمام تر شواہد کو مد نظر رکھتے, مگر وہ کس نے کیا, میں بطور ایک جرنلسٹ نہ جرنلسٹک ایتھکس مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں کسی کا نام صرف شک کی بنیاد پر ہوں, نہ ظاہر کوئی ایویڈنس ایسا میرے پاس ہے کہ جس میں کسی ایک شخص کو پوائنٹ آؤٹ کر سکوں کہ یہ اس کے ذمہ دار ہے. میں
سمجھتا ہوں کہ پروردگار کی بارگاہ میں میں سرخرو ہوں. میں نے اپنی زندگی کو جتنا خطرے میں ڈال سکتا تھا ڈال کر وہ تمام فیکٹس اور حقائق حاصل کیے اور کرنے کی کوشش کی جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. وہ تمام تفصیلات میں نے ادارے کو ہینڈ اوور کی اور ادارہ ظاہر ہے ان کو لیگل فرنٹس کے اوپر. اس سارے پروسیس کو گزرنے کے بعد آپ نتیجے پہنچے کہ وہ ساری پلاننگ پاکستان میں ہوئی ہے, اور آپ کو اس بات کا بھی ہے کہ پاکستان کی جو اکثریت عوام ہے وہ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتی ہے, اس بات کا آپ کو اندازہ ہے؟ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار سمجھتی ہے, مگر وہ بات کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں بغیر کسی ثبوت کے کسی پر الزام عائد کروں. اور آپ کے خیال میں ارشد شریف سے اس میں کہاں غلطی ہوئی ہوگی جو اس انجام تک پہنچے؟ ان کی بھی کوئی غلطی تھی, کوئی بے احتیاطی, یا پھر وہ کسی لائن پہ زیادہ چلے گئے؟ وہ تو ہم سارے سمجھتے ہیں کہ ظاہر ایک تو سب دوست کہتے تھے ان سے کہ وہ ظاہر ان کی غلطی, اللہ ان کے درجات بلند کرے پروردگار دو عالم, لیکن وہی تھا کہ ریکویسٹ سب کرتے تھے کہ آپ ویزا کوئی یورپین کسی ملک کا لگوا کے رکھیے اور کوشش کیجیے. تو وہ ظاہر ہے وہ درویش آدمی تھے, ملنگ صفت, تو وہ انہوں نے وہ نہیں کی. تو اس طرح کی کچھ چیزیں تو ظاہر ہے, لیکن وہ بات کہ پروردگار نے شہادت ان کے نصیب میں لکھی تھی. مگر اس طرح کی ٹیکنیکل چیزیں تو تھیں کہ بہت سارے دوست ان سے بہت پہلے سے, جب انہوں نے ایک لائن لینا شروع کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ کچھ یورپی ممالک کا ویزا کچھ لگوا کے رکھیے جہاں پہ آپ نسبتاً سیف ہوں. تو یہ ہوتا تو شاید ایسے ہی ہے. اس طرح کے بہت سارے خطرناک کام ہم بھی بہرحال کرتے ہیں. ابھی کچھ ہم نے ایپیسوڈ دیکھے ہیں, 3 آپ کو شارٹ ویڈیو بھی خیر دکھائیں گے سر عام کے حوالے سے. اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ظاہر کتنا عرصہ ہو گیا سر عام کرتے ہوئے؟ 8-9 سال ہو گئے ہیں شاید سر عام کرتے ہوئے. نہیں, مجھے تقریباً 13-14 سال. 13-14 سال ہو گئے. اور اس 13-14 سال کی چھاپا مار کارروائیوں اور وہ ساری ریسرچ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کچھ کرپشن کچھ کم ہوئی ہے, یا کچھ آپ کو مینٹیلٹی میں کسی قسم کی کمی, یا اس ٹائم بھی آپ کیفیت کہاں دیکھ رہے ہیں؟ وہ بھی پوری الگ سے داستان ہے آپ کے سر عام شو. نہیں, مجھے لگتا ہے بہت سارا فرق پڑا. میں سمجھتا ہوں کہ جس زمانے میں ہم نے شروع کیا اس زمانے میں یہ فوڈ اتھارٹیز والا جو معاملہ ہے یہ نہیں تھا. ہم جب ریسٹورانٹس کی گندگی یا غلاظت دکھاتے تھے تو ایشو ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اس کے بعد اداروں نے بہت کام کیا. پھر آئی ریمبر ہم جس کے پاس جاتے تھے وہ بڑی آسانی سے رشوت لے لیتا تھا. اب لوگوں کو خوف ہوتا کہ یار میڈیا والے نہ ہو گیا, تو نسبتاً کچھ فیئر تو سوسائٹی کے اندر بہت ساری چیزوں کا آیا ہے. ہم نے خود بہت چیزیں سیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ. بہت ساری ایسی ایتھیکل چیزیں تھیں کہ جس طرح ہمارے گھر میں ایک زمانے میں جو ہے وہ جب میں نے کریئر شروع کیا تو ایک چھوٹا بچہ کام کرتا تھا. پھر ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم سب نے ایوالو کیا اوور دا ایئرس. تو مجھے لگتا ہے کہ فرعام کا 0.01% ہی صحیح, لیکن کچھ کنٹریبیوشن تو سوشل ایشوز میں اویئرنیس کے حوالے سے تو ہوگا. کافی بڑا امپیکٹ ہے. جب آپ نے شروع کیا تو سوشل میڈیا اس وقت نہیں تھا. اب سوشل میڈیا کے بعد گلی گلی سے کراؤڈ لیسن نکل رہے ہیں, کیمرہ مائک لے کے. تو آپ کے خیال میں کوئی ویسے تھوڑی سی ریڈ لائن بھی ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. دیکھیں نا, مجھے آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی ایک رپورٹر کو تھپڑ پڑا ہے اور اس نے جو کیپشن لکھا ہوا اپنے آپ کو کراؤڈ لیسن سمجھ رہا تھا. کہاں خیال رکھنا چاہیے؟ نہیں, یہ بالکل رکھنا چاہیے. دیکھیں ایک وقت تھا کہ ہم بھی سمجھتے تھے کہ ہم ہر جگہ گھس سکتے ہیں, مائک لے کے جہاں مرضی گھس. جی ہاں, لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھا آپ ایسا نہیں سمجھتے؟ ایسا نہیں, بالکل نہیں. ویسے اس زمانے میں بھی کبھی میں نے کسی کی پرائیویسی کو تو وہ نہیں کیا. میں نے کسی ایسے موضوع پر فوزان 13 سال میں پروگرام نہیں کیا جو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہو, جو خالصتاً حقوق اللہ کے زمرے میں آتے ہیں معاملات. مجھے ایک ایپیسوڈ دکھا دیجیے, کون کیا پی رہا ہے, کون کیا کھا رہا ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ ظاہر ہے اللہ کو جواب دیں وہ لوگ. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے معاشرے پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے یا کوئی دوسرا نقصان اٹھا رہا ہے تو پھر ہم اس پر پروگرام کرتے تھے جو حقوق العباد کے زمرے میں آتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کی حدود و قیود بھی ہونی چاہیے کہ یار وہ جو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے جو آپ کا میٹر ہی نہیں ہے, جس سے سوسائٹی پہ کوئی برا اثر نہیں پڑ رہا, تو اس کو چھوڑ دیجیے. اور جس طرح ایک مثال ہے, ابھی وہ میرے بردر ان لا کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں چل رہی تھیں کہ وہ ان کے کپڑوں, اس پر ہم کرتے ہیں بات شاید آگے چل کے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو چیزیں اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں, اس کو ان بچوں کو بھی سیکھنا چاہیے. اور سیکنڈ یہ کہ وہی بات کہ قانونی طور پر آپ کیا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور کیا کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. تو اب ہم جس طرح بھی ہم نے 2 بچے بازیاب کروائے, تو اس کے لیے فار ایگزامپل گھر میں جانے سے پہلے ہم نے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی سندھ میں, اور یہاں چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں. پھر وہ اپنی متعلقہ کورٹ سے سرچ وارنٹس لیتے ہیں اور پھر آپ کسی کے گھر میں جا سکتے ہیں قانون کے اعتبار سے, اور اس ایکٹیویٹی کو آپ کور کر سکتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہم نے اوور دا ایئر سیکھی. ظاہر ہے شروع میں ہمیں بھی اندازہ, ہمارا میڈیا بھی ایوالو ہوا ہے. کیمرہ مائک لے کے آئی بی کے دفتر جانے کا مشورہ کس کا تھا؟ وہ فیصلہ ٹھیک تھا, اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یا وہ بھی نہیں بالکل ٹھیک تھا. میں اس میں گزارش کرتا ہوں, میرا یہ خیال تھا, اور خوش گمانی تھی. میں ہمیشہ خوش گمان رہتا ہوں کے بارے میں. پاکستان میں میرا یہ خیال تھا, اللہ جانتا ہے آج بھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی یہ جو انٹرویو بھی تھا, جو خوش گمانی کا اظہار کر رہے ہیں وہ آئی بی کے دفتر میں کیمرہ مائک لے کے ان پر چھاپا مار رہے ہیں. آئی بی پاکستان میں ISI سے بڑی ایجنسی. ابھی جو انٹرویو بھی تھا نا جس کے حوالے سے آج کل بڑی بات ہو رہی ہے, اس میں بھی جب وہ کہتے تھے نا کہ عثمان بزدار کو مشاورت سے لایا گیا, تو میں یہ خوشگوان, میں ان کو بھی کہہ رہا تھا کہ شاید ایسا ہی ہوگا, مجھے نہیں پتا. تو میں اللہ جانتا ہے آج تک جن ملزموں کو پکڑتا ہوں
مجھے خود لگنے لگتا ہے کہ یار شاید میں نے کوئی غلطی کر دی ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے. تو اس معاملے میں یہ تھا کہ ہم نے انسپیکٹر کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا. وہ پیسے لے رہا تھا اور پیسے بھی لے رہا تھا آپ کو پاکستان کا نیشنل بنانے کے لیے, پاکستان کی نیشنلٹی دینے کے لیے. جو آئی بی کی طرف سے این او سی ہوتا ہے وہ این او سی بنا کر دینے, کتنا خطرناک کام ہے نا, آپ کسی انڈین کو پاکستانی نیشنل بنا دیں. اس کے وہ پیسے لے رہا تھا, اس کی کمپلیٹ ریکارڈنگ تھی. تو اس نے اگلی پیمنٹ لینے کے لیے ہمیں آئی بی کے دفتر کے باہر ہی بلایا. اچھا. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کو پیسے دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑیں گے اور اسے اندر لے جائیں گے, اور جو بھی افسر ہوگا اس سے بڑے باعزت طریقے سے ریکویسٹ کریں گے کہ سر یہ ہے, اور اس کو آئی ایم شیور کہ یار اتنا بڑا ایویڈنس ہے کہ کیسے کریں گے. مگر وہ تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ پورے کا پورا نظام اس کے اندر. وہ تو انہوں نے جاتے ہی انہوں نے کہا کہ جناب آپ آئیں اندر بیٹھے. میں نے کہا سر یہ دیکھ لیں اور اس پہ جو بھی آپ کوئی ایکشن لینا ہمیں بتا دیں. تو بس پھر اس کے بعد تو جیسے ذل الہی کی شان میں کوئی گستاخی کر دی ہم نے. پسٹلز نکلے سب کے اور انہوں نے بٹ مارنا شروع کیے ہیں, اور وہ سب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کوئی دشمن ملک کے ایجنٹ ہیں اور انہوں نے پکڑ لیا. تو وہ میں بڑی خوشگمانی میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ افسران اور وہ جب آپ اتنے پکے ثبوت. ابھی ہم نے کے ایم سی پکڑا تو میں جو کے ایم سی کے ڈائریکٹر کو, ڈپٹی ڈائریکٹر کو, انسپیکٹر کو پکڑا تو میئر جو ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب, جی جی, میں ان کے پاس اس خوشگمانی سے گیا کہ وہ ایکشن لیں گے, اور انہوں نے لیا اور ہم نے ان کو پازیٹیولی دکھایا. تو میری یہ خواہش آئی بی والا ان چند موقعوں میں تھا جب آپ مطلب موت کے کافی قریب ایک طریقے سے پہنچ گئے تھے. مجھے لگتا تھا کہ کچھ نہ کچھ کر دیں گے. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی یہ گھسے اور ہم نے یہ سمجھ کے مار دیا کہ کون لوگ ہیں. سنائپرز بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کے آفس میں ہر طرف, اور کافی سارا خیر وہ بھی چیزیں تھیں. ہو سکتا تھا. ابھی ایک ریسنٹلی سی سی ڈی نامی ایک ادارہ ہے, سی سی ڈی, اس کی بڑی دھوم بھی ہے اور بہت سے لوگ اسے ڈرے بھی ہوئے ہیں. کچھ لوگ اس میں, آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں, وہ جو نیفے میں پستول چل رہا ہے؟ میں دیکھیے باوجود اس کے ایک بڑی دل کو طمانینت ملتی ہے کہ آپ ایک ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک بچی کو چھیڑ رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, ہاتھ لگا رہا ہے, اور اس کے بعد آپ اس کے نیفے میں پستول چل جاتا ہے. تو وہ ایک جذباتی انسان کے طور پر تو وہ آپ کو بہت, لیکن ایک لاجیکل, ایک منطقی اور ایک اصول پرست شخص کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بہرحال درست طریقہ نہیں ہے. یا تو عدالتیں بند کر دیجیے, یا تو ورنہ اپنے سسٹم کو ایسا کرنے کی کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا بدبخت درندہ بھیڑیا وہ بچ نہ پائے قانون کے نظام سے. اور اپنی تو جب ہم اس طرح کا کچھ بھی کرتے ہیں تو ہم اپنے عدالتی نظام کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں سے تو بچ کے نکل آئے گا, لہٰذا یہی ٹھوک دو اس کو. تو سی سی ڈی کے جو سربراہ ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب, وہ ہمارے استاد بھی رہے گورنمنٹ کالج میں. تاریخ یورپین ہسٹری پڑھایا کرتے تھے. پڑے گی آپ کو؟ نہیں, میں براہ راست نہیں پڑھتا رہا ان سے, لیکن ہمارے دوست جو تھے وہ پڑھتے تھے ان سے, اور پھر وہ آ کے بتاتے تھے کہ یار چٹھا صاحب نے کیا, چٹھا صاحب نے کیا. بڑی وہاں پہ مقبول پرسنالٹی تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور اصول یہ کسی طور پر یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. فوزان, کل کو وہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, کل کو وہ میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے. ما ورائے عدالت کوئی بھی اقدام باوجود اس کے کہ مجھے وہ دیکھ کے اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہو, اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا, نہ اس کو انڈورس کیا جا سکتا. اور ایسا ہوتا ہے ہمیشہ نون لیگ کے دور میں, یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے. ہاں, شہباز شریف صاحب کے دور میں آپ عابد باکسر اور یہ سارے معاملات ہیں, تو وہ ان کی مینٹلٹی ہے. دیکھیں اس کے نتائج بھی نکلتے ہیں, سب چیزیں ٹھیک ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, مگر یہ کہ بہرحال اگر آپ کہیں کہ انڈورس کیا جائے اس کو, یہ تو نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ دیکھیے نا, اب یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ سی سی ڈی کے بہت سارے لوگوں کا نام لے کر, یا جینون جو اندر واقع لوگ ہیں, اب جب وہ کوئی آپ کو فون کرے گا تو آپ کہیں گے یار مجھ سے جو مرضی لے لو یار, سی سی ڈی تو ڈائریکٹ مارتی ہے بندہ نا. تو وہ جس طرح چودھری اسلم صاحب کے حوالے سے ہم نے وہاں بھی ایک ایفرٹ کی تھی, کوشش کی تھی, ہمیں اندازہ ہوا تھا کہ وہ چونکہ خوف تھا, ان کے ڈپارٹمنٹ کا کیا نام تھا, کاؤنٹر ٹیررزم ایسا کچھ تھا, تو ان کے بہت سارے لوگوں نے اپنے خوف کو بنیاد بنا کر سب سے بتا لینا شروع کر دیا تھا. آئل ٹینکرز والوں سے, بزنس پرسن, سارے پھر ڈرتے ہیں ان سے کہ یار ہمیں کسی بھی کیس میں اٹھائیں گے اور پار کر دیں گے. تو اس نہج تک پھر اس خوف کا غلط فائدہ اٹھایا جانے لگتا ہے. سر, ہم کا شو کرتے ہوئے آپ نے ایسے کتنے دشمن بنائے ہیں جو کہ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ بہت سارے. کون نہیں ہوگا. میں تو بلکہ قصہ سناتا ہوں, تو ایک اچار کی فیکٹری پہ ہم نے چھاپا مارا تھا. بڑا شریف آدمی تھا وہ, 4-6 مہینے بعد مجھے ملا, اور وہاں پہ مرے ہوئے چوہے ملے تھے میں اچار کے اندر اور اس طرح کی چیزیں. تو مجھ سے کہنے لگا اب تو میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, اگر آپ مجھے 3-4 مہینے پہلے ملتے تو اقرار بھائی میں آپ کو گولی مار دیتا. میں اتنا بدنام ہوا اپنے علاقے میں اور اپنے لوگوں کے بیچ میں. تو حالانکہ قصور بھی اس کا تھا وہ سارا. تو جو واقعی گنڈا ہوتا ہوگا یا جو واقعی بدماش ہوتا ہوگا, یہ پولیس والے, یہ جتنے بھی ہم آپ سوچیے کہ جن کی نوکری جاتی ہے ہماری وجہ سے, یا جو معاشرے میں جو ہے نا وہ ایسے ہی خار ہوتے ہیں, اللہ خیر کرے. پولیس والوں میں تو خیر اب کافی وہ کرتے رہتے ہیں. یہ جو ٹپ تھا ایک, یہ کیا تھا, اس کی بیک سٹوری کافی لوگوں نے دیکھا بھی, کراچی کا نوحہ اپنے
کس قبرستان میں دفنائیں جا کے, پولیس بنا دے کوئی قبرستان. تیسرا ڈی ایس پی آج پکڑ رہے ہیں ہم رشوت لیتے ہوئے. یہ کیا ہے اس کا؟ یہ ہم نے ڈیل کی تھی مختلف تھانوں میں جہاں گٹکے اور ماوے کی اجازت دیتے ہیں لوگ. کراچی میں؟ میں نے 10-12 سال کراچی میں 10-12 سال کراچی میں گزارے ہیں فوزان, اور وہاں پہ ہم نے نیکی میں بہت سارے ایسے خاندانوں کو کہ جن کے نوجوان بچے, بیٹے, شوہر, بھائی منہ کا کینسر, اور ان کی وہ جو حالت ہے نا وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے. بہت ساروں کو علاج کروانے کی کوشش کی, لیکن ظاہر الٹیمیٹلی موت ان کا نصیب ہوتی ہے. تو مجھے اس تکلیف کا, اس کرب کا اندازہ, اور دیٹ از وائی شاید وہ اگریشن بھی نظر آ رہا تھا کہ اس سے کیا. اور یہ پولیس والے ہی, ان کی مرضی کے بغیر نہیں چلتا کوئی گٹکے کی فیکٹری یا کارخانہ, ان کی مرضی کے بغیر ماوا نہیں بک سکتا, اور بکتا ہے پورے شہر کے اندر. تو ہم نے ان سے ڈیل کی تھی شاید کوئی کارخانہ کھولنے کی, یا مجھے ایگزیکٹلی اس طرح سے یاد نہیں, لیکن ماوے سے متعلق بیچنے کی اس طرح کی کچھ ڈیل تھی. تو میں ان کے پاس گیا اور وہ سارا, تو پھر انہوں نے الٹیمیٹلی قرآن مجید میرے سر پہ رکھا. آپ پھر وہاں سے نکل گئے؟ میں اس کے بعد وہاں سے نکلا. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد ہمیں پروگرام آن ایئر نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ میری جان چھوڑیں, آپ جائیں یہاں سے. تو جو انہوں نے کہا قرآن مجید رکھ کے میں نے کر دیا, میں آ گیا وہاں سے. ایک اور جو یہ صاحب تھے, یہ آپ کو یاد ہے؟ یہ تو کیا یار, یہ میں سلام کرتا ہوں اس کو. مجھے اس نے دھمکیاں دی سب کی, لیکن میں اس کا فین ہوں. نہ کریں یار, فین کس بات پہ بھائی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں لے کے جاتا ہوں رشوت, سارا پاکستان رشوت لے کے جاتا ہے, ہم دیتے ہیں اپنے افسران کو بھی رشوت, ہمارے افسران رشوت کے بغیر ساری باتیں اس نے مانی جذبات کے اندر. جو تمہارے ساتھ میں کروں گا وہ تو میں کروں گا, وہ تو میں گولی بھی ماروں گا گولی کیوں نہیں ماروں گا, وہ ٹھیک ہے, میں وہ تو اپنی, لیکن وہ جو سچ اس نے بولے نا, تو کیا میں نے کہا تمہیں گھر جاتے ہو رشوت لے کے بچوں کے سامنے شرم نہیں آتی؟ کہتا نہیں شرم کیوں آئے گی, پورا پاکستان لے کے جاتا ہے رشوت, میں اکیلا تھوڑی لے کے جاتا ہوں, ہمارے سارے افسر بھی لیتے ہیں, جاؤ جس کو بتانا ڈی آئی جی کو, آئی جی کو بتاؤ, وہ بھی لیتے ہیں رشوت. تو وہ جو اس کا سچ تھا نا, وہ میں اس لیے فین. اچھا, اس کا کیا بنا پھر؟ آیا کہیں آپ کو؟ نہیں, وہ نکل گیا. راؤ عارف اسلم ہے, بڑے اچھے. کہاں سے نکل گیا؟ جیل سے نکل گیا؟ نہیں, پولیس سے نکال دیا تھا, جیل کا تو مجھے نہیں پتا پھر اس کو بعد میں کیا ہوا اس کا. وقتی طور پر تو کیونکہ اس کے کمرے سے کتنی چرس برآمد ہوئی تھی, اور یہ تو وہاں لوگوں کو اٹھاتا تھا, چرس لے کے آگے بیچتا تھا, یعنی چرس والوں کو پکڑتا تھا, ان سے بھی پیسے لیتا تھا اور چرس بھی آگے بیچ لیتا تھا. تو وہ تو پورے ایویڈنس تھے اس کے خلاف, لیکن باتیں اس نے سچی کی. لاہور کراچی دونوں کی پولیس آپ نے تفصیل سے دیکھی ہے, زیادہ کرپٹ کون سی پولیس ہے؟ کراچی, سندھ کی سندھ پولیس. کیا مظلوم بھی بہت ہے اور کرپٹ بھی بہت ہے. مظلوم اس اعتبار سے کہ بیچارے بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, بہت پولیٹیکل چونکہ انفلوئنس ہے, مداخلت ہے, تبادلے, نکالنا نوکری سے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر, کسی بڑی گاڑی کو ویگو کو روک نہیں سکتے, وہ ایک طرح سے وہ والی مظلومیت بھی ہے, اور کرپشن بھی بہت ہے. پھر چونکہ شاید مراعات یا باقی چیزیں اس طرح سے نہیں جیسے پنجاب پولیس کے پاس ہے, تو نسبتاً زیادہ کرپشن ہے سندھ میں. اور کوئی اس میں کوئی بھلائی کا امکان دیکھتے ہیں آپ؟ کوئی اس نظام میں تو میں کہیں پہ بھی بھلائی کا امکان نہیں دیکھتا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں, جب آپ شخصیات اور خاندانوں کے گرد گھوم رہے ہوں گے, جب سارے فیصلے زرداری صاحب, بھٹو اور فریال تالپر صاحبہ کریں گی, جب یہاں پہ مریم نواز صاحبہ اپنے چچا کی لیگیسی کو سی سی ڈی کی صورت میں آگے چلائیں گی, کہیں پر بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ تبدیلی لے کر آ سکیں جب تک آپ سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے, گلی محلے کے نوجوان کو امپاور نہیں کریں گے, جب تک جینون لیڈرشپ جو ہے وہ الیکٹ ہو کر اوپر نہیں آئے گی, ایک عام آدمی ملک کا سربراہ نہیں بنے گا. یہی دیکھیں نا, ایک 300 کنال والا آدمی اس ملک کا سربراہ ہے, ایک جاتی عمرہ کے فارم ہاؤس والا اس ملک کا سربراہ ہے, ایک بلاول ہاؤسز والا اس ملک کا سربراہ. یہی باریاں لگ رہی ہیں نا آپس میں. جب تک ایک 5 مرلے والا, ایک 7 مرلے والا, ایک 10 مرلے کے گھر میں رہنے والا نوجوان پریزنٹیبل قابل, صرف اس کی کوالیفیکیشن یہ نہ ہو کہ وہ عام آدمی ہے, وہ اپنی قابلیت کو پروو کرتا ہوا الیکٹ ہوتا ہوا اوپر تک آئے, اس میں ہم پہلا پریکٹیکل سٹیپ کب دیکھ رہے ہیں؟ کوئی بلدیاتی الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, کوئی آپ کے لوگ اس میں, یا کوئی اور کوئی کنونشن یا کوئی پریکٹیکل سٹیپ پہلا اندازہ لگ رہا ہے؟ ابھی 2-3 مہینے میں مجھے لگتا ہے ابھی ذہن سازی کی ضرورت ہے. ابھی ہم ذہن سازی, ایک بحث جنریٹ ہونی چاہیے, اس کے نیگیٹو پازیٹیو سب ڈسکس ہونے چاہیے, جو کہ ابھی تک مجھے کوئی اس آئیڈیالوجی پر یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ لے کے آ رہی ہے آپ کو عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے, یہ ضرور ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا, اسٹیبلشمنٹ نہیں آنے دے گی, یہ ضرور ہوتا ہے کہ پیسے کون کس کے کیسے آئیں گے عام آدمی کے پاس. اس کا جواب بھی ہے, دنیا بھر میں پارٹیز فنڈ کرتی ہیں اپنے کارکنان کو کیمپینز کے لیے. تو یہ سوالات تو ضرور ہیں, اس آئیڈیالوجی پر کسی کا اختلاف نہیں. تو ہم اس آئیڈیالوجی پر مزید بات کر کے, ذہنوں میں اس بات کو راسخ کر کے, ذہن سازی کر کے, پریکٹیکلی 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد گراؤنڈ پر اتریں گے. کوشش کریں گے 5-7 لوگ اور ہمارے ساتھ مل جائیں جو تھوڑے غیر متنازع ہوں, ایک بورڈ تشکیل پا جائے جو لوگوں کو رجسٹر کرے, ینگسٹرز آئیں ایک پلیٹ فارم پر رجسٹر کریں, اس کے بعد ان کے درمیان میں الیکشن کا ایک پروسیس شروع, اس کے بعد آپ اور میں ہم چھٹیاں آپ تو کر رہے ہیں, ہم چھٹیاں منانے چلیں گے. بلدیاتی الیکشن میں شرکت کا کوئی امکان ہے؟ اگر بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں تو میں
ظاہر ہے چونکہ ابھی تو کوئی سچ انٹیٹی تو نہیں ہے، لیکن میں سپورٹ ضرور کروں گا ان تمام نوجوانوں کو جو اب تک اس آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑے ہوں گے. مجھے ان کی کیمپینس چلانا پڑی، ان کے حلقوں میں جا کر جانا پڑا تو ہم ضرور جائیں گے. ٹکٹ تو ظاہر اگر رجسٹرڈ نہیں کوئی چیز کس بنیاد پر دیں گے، لیکن وہ ایک نعرے کی بنیاد پر الیکشن لڑیں گے اور وہ نعرہ ہوگا نوجوانوں کی قیادت، نوجوانوں کی سیاست. اچھا، اگر یہ تو آپ نے ایک بہت بڑی بات کر دی ویسے، کیونکہ اس چیز کے اوپر بہت سارے لوگ لبیک کہہ سکتے ہیں، بہت سے لوگ پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، کیوں نہیں. اور آخری بات، جب تک آپ گلی محلے میں وہاں کے منتخب کونسلر کو یا میئر کو وہاں کی ڈیولپمنٹ کا مکمل اختیار اور فنڈ نہیں دیں گے، وہاں کی تعلیم کا، وہاں کی ہیلتھ کا، ٹرانسپورٹ کا، بہت سارے ملکوں میں تو لوکل جو گورنمنٹس ہیں ان کے انڈر وہاں کی پولیس بھی ہوتی ہے. تو جب تک مکمل با اختیار نہیں بنائیں گے ان نمائندوں کو جو گلی محلوں میں یونین کاؤنسلز میں الیکٹ ہوتے ہیں، ان کو پرائم منسٹر بنائیں اپنے علاقے کا، ان کو نہ باہر جانا پڑے. یعنی جب میں خود با اختیار ہوں گا اپنی گلی محلے میں، یا میرا ہمسایہ جس کو میں رات 2 بجے بھی اٹھا سکتا ہوں کہ یار میری سڑک ٹھیک نہیں ہے، میری نالی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، میرے باقی اسکول کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے، اس دن پاکستان ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. دنیا میں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں اسی طرح سے لوکل گورنمنٹس اپنا رول پلے کر رہی ہیں. ہمارے یہاں زرداریوں نے، شریفوں نے اور خانوں نے یہ اس لیے نہیں ہونے دیا کہ اگر گلی محلے میں ایک آدمی کا سڑک کا کام ہو جائے گا، گلی محلے میں اس کا تعلیم اور ہیلتھ کا معاملہ حل ہو جائے گا اور پولیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمارے پاس کون آئے گا؟ تو ہمارے پاس کون آئے گا اور ہماری تصویریں کھانے کے ڈبوں اور بوتلوں کے اوپر کیوں لگیں؟ صحیح بات ہے. یہ جو آپ نے بات کی، میں نے کل پرسوں میں آپ کو مثال دی کہ سیالکوٹ سے ہمارا ایک دوست ہے جو آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے. یہ ہمارے اسٹوڈیو میں سبحان کھڑا ہے یہاں پہ، یہ بھی ظفر وال سے جو آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے. وہ آپ نے کہیں بات کی ہے اس کے حوالے سے کوئی؟ تو یہ جو پوری ایک مطلب میرا ٹکٹ نہیں ہوگا، وہ ان نوجوانوں کا اپنا ٹکٹ ہوگا، اور ابھی وہ ٹکٹ جو ہے وہ ایک نعرہ ہوگا، کسی ایک نعرے، کسی ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر لڑیں کیوں نہیں. میں ہر ایک کے حلقے میں جا کے انشاءاللہ ان کی کیمپین کروں گا، ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اینڈ دین اللہ کرے جب یہ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پلیٹ فارم بنتا ہے پھر یہ خود فیصلے کریں گے کس کو ٹکٹ دینا ہے. پوری کیلکولیشن کی ہوئی کہ 1000 ووٹ میرا ہوگا اور 1500 اقرار بھائی کا ہوگا، 2500 میں چیئرمین. اچھا انشاءاللہ تو کافی. لیکن ابھی ان لوگوں سے یہ توقع ضرور ہونا چاہیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی با اختیار جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کے حق میں ہوں گے. اس لیے کہ وہی بات کہ جب گلی محلے میں اگر آپ نے اختیار دے دیا تو پھر آپ کو جیوے اور آوے کون کہے گا، آپ کی گاڑیوں کے پیچھے کون بھاگے گا. لیکن یہ ٹائم ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. ابھی ہم سرعام شو کی بات کرتے ہیں اقرار بھائی، اس میں کبھی آفر بھی کیا کسی نے کرپشن کی، کوئی بہت بڑی پیسے، کوئی رقم، کوئی اس طرح کی؟ اور کوئی ہم نے 2.5 کروڑ تو ایک آج سے کچھ 7-8 برس پہلے آفر ہوا تھا، اس کی ریکارڈنگ ہم نے آن ایئر کی. گھر تو بنا ہوتا ابھی تک. اللہ نے بنا ہی دیا یار، حق حلال سے بنا دیا. نیند تو چین کی سوئیں گے کم سے کم اس گھر میں انشاءاللہ. اور یہ شف والے معاملے میں بہت آفر ہوئی. اچھا، شف والے معاملے میں تو ہمارے دوست ہیں، شاید آپ ملے بھی ہوئے ان سے، چودھری سعید ہیں ایڈوکیٹ. تو ان کو 3 کروڑ روپے کا چیک لکھ کے ان کے سامنے رکھا گیا کہ یہ وکیل صاحب آپ کی فیس ہے اور آپ نے صرف اقرار صاحب کے ساتھ ہمیں بٹھانا ہے، باقی معاملات ان کے ساتھ طے کریں گے. کیا بات ہے چوہے صاحب، آپ کے مہیش کے تو فین تھے ہی آج ویسے بھی. لیکن وہ پکڑ لیتا مجھے لگتا ہے، نہیں پکڑ سے پتا تھا اقرار بیٹھے گا نہیں چوہے صاحب گریٹ آدمی. اچھا، اس نے کہا، میں نے اسی وقت واپس کیا، میں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا یار. لیکن شف کا بنا گیا یار، وہ انٹرنیشنل ٹورس کر رہا ہے، جہاں پہ آپ جا رہے ہیں وہیں جا رہے ہیں انگلینڈ میں، وہ سارا نہیں. یہ سوال بنتا ہے کہ بھائی آپ پولیٹیکل چینج کر کے اتنا بڑا بنگلہ دیش بنانے لگے، شف سے آپ کے اندر ہوا نہیں. یہ سوال بنے گا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایشوز، چاہے مہنگائی ہے، چاہے یہ جس سسٹم کی وجہ سے ہیں، یعنی سسٹم یہ ہے کہ ہم نے 8 مہینے اس شخص کی ایک کرپشن کو ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کیا، اور بجائے اس کے کہ ریاست، اسٹیٹ ادارے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتے، علماء اور مشائخ کی کانفرنس میں آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی میں اسے سب سے پہلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا. اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہر فراڈیے کے پیچھے، ہر کرپٹ آدمی کے پیچھے طاقتور لوگ ہیں بدقسمتی سے، اور وہ سسٹم لڑائی سے ٹھیک نہیں ہوگا. وہ سسٹم میں دیکھ لیا مار دھاڑ سے ٹھیک نہیں ہوگا. وہ سسٹم ایک سسٹم کریٹ کرنے، یعنی سسٹم کے مقابلے میں ایک سسٹم کریٹ کیجیے جو اچھے لوگوں کا سسٹم ہو، جس میں اچھے لوگ الیکٹ ہو کر اوپر آئے، جس میں مشاورت سے فیصلے ہوں، جس کے اندر جمہوریت ہو. تو پھر آپ آہستہ آہستہ ان لوگوں کو واپس اپنی ڈومین میں اپنے کام کرنے میں. صحیح ہے. آپ نے علماء مشائخ کے اس کے ایک اور چیز ہے، آپ سوچیے علماء مشائخ کانفرنس میں وہ آدمی پہلی سیٹ پہ ہے جس کو ایک آیت سنانے کی توفیق نہیں ہوئی آج تک. ایسی ہے. خیر، میں صحیح والے علماء مشائخ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے TLP کے بارے میں ٹویٹ دیکھی، آپ نے ان کے حق میں کی بھی، ظاہر جو ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کرنی بھی چاہیے. لیکن جو TLP نے ایک اور جو بہت ساری آئیڈیالوجیکل چیز کی ہے، اس سے جو پوری کی پوری ایک نئی مطلب یہ کہ جو ہمارا توہین رسالت کا قانون تھا، حضور کی عزت پہ، ان کے نام پہ ہمارا سب کچھ قربان، لیکن اس قانون کو آپ کے خیال میں ویپنائز نہیں کر دیا کہ آپ کے خیال میں ایک بہت بڑے صحیح معنوں میں علماء مشائخ پر کیٹیگری میں آنے والے انجینئر محمد علی مرزا اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں.
ان کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ قانون کے پیچھے ہی ہونا چاہیے؟ ابھی جو ایک پوری ویو کریٹ کی ہے ٹی ایل پی فیکشن نے، اچھا اس میں یہ فوزان میں بڑی دیانتداری سے خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے دیکھیں، چونکہ توہین رسالت کا معاملہ ایک ایسا مذہبی معاملہ ہے کہ جس پر میری کوئی ایسی ریسرچ یا تحقیق نہیں ہے کہ میں آپ کو بڑی قطعیت کے ساتھ یہ بتا سکوں کہ اس شخص پر توہین رسالت لگنی چاہیے اور اس شخص پر توہین رسالت نہیں لگنی چاہیے. مثلا انجینئر صاحب کے معاملے میں ایک بحث ہے اس وقت کہ وہ ایک تو طبقہ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ ٹھیک توہین رسالت جتھے کا کام نہیں ہے، لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ریاست کا کام ہے اور یہ قانون کا، اس میں تو 1000% کہ وہ تو یہ تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم تو اصولاً اس ملک کی عدالتیں، اس ملک کا نظام اور اسی کا کام ہے. تو انجینئر صاحب کے معاملے میں بھی 2 آراء ہیں. ایک رائے یہ کہ نہیں لگنی چاہیے ان کے اوپر، ایک رائے جو اس کے مخالف ہے کہ آپ مثال کے طور پر کسی کا کلمہ کفر نقل کرتے ہیں تو اس پر توہین رسالت نہیں لگ سکتی. اب وہی بات کہ چونکہ میں دین کا اتنا علم نہیں رکھتا کہ میں اس پر کوئی فیصلہ جاری کر سکوں، تو یہ علماء کا کام ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ علماء کی اکثریت بہرحال اس ایک نقطے پر متفق ہے کہ ریاست کے علاوہ یہ اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا، نہ دیا جانا چاہیے کہ وہ کسی پر بھی توہین رسالت کا الزام لگائے. اور الٹیمیٹلی یہ ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے اوپر توہین رسالت اس وقت ایسے لگی ہوئی ہے کہ جو ایک دوسرے سے مکتبہ فکر کا اختلاف رکھتے ہیں. اگر آپ اس بنیاد پر آ جائیے نا تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو رسول کریم کی ذات سے متعلق ایسا نظریہ یا خیال رکھتے ہیں جو دوسروں کے نزدیک توہین رسالت ہے. یعنی کہ کیا آپ حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں، کیا آپ سے مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں مانگی. تو اس بات پر ایسے بہت سارے اختلافات ہیں کہ جس سے الٹیمیٹلی دونوں ایک دوسرے پر توہین رسالت لگا سکتے ہیں اپنے نظریے. تو یہ اگر آپ اجازت دے دیں گے تو پھر تو ہر ایک دوسرے کو کوئی وہ کہے گا. اور پھر ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں لوگ روزانہ قرآن مجید کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں عدالتوں کے اندر، جہاں لوگ دین کو انہوں نے ایک بازار بنا لیا ہے، کاروبار بنا لیا ہے، وہاں آپ یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ کوئی اپنی کسی ذاتی رنجش میں، ذاتی انا میں یا ذاتی لڑائی میں اس ہتھیار کو استعمال نہیں کرے گا. تو اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام تو بہرحال ہونا چاہیے. ٹی ایل پی کے حوالے سے میری رائے اس اعتبار سے اچھی ہے کہ جس نام سے اس کی نسبت ہے ہم سب کی جانیں اس پر فدا ہیں ظاہر ہے، اور اس نام کی نسبت کی وجہ سے ان کے اندر ایک ایسی جذباتی طاقت اور قوت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی بھی عام آدمی سے زیادہ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، زیادہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں، زیادہ تشدد کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ریاست کو ان کے لیے جو کرنٹ یہ پالیسی ہے نا ہر بار مار دھاڑ والی، اس کے علاوہ کچھ سوچنا ہوگا. وہ کیا ہوگا مجھے اس وقت اس کا کوئی ادراک نہیں ہے، لیکن اس سے تو یہ پرابلم سالو نہیں ہوگا. اس سے تو ہر بار آپ مزید زیادہ غصہ، زیادہ نفرت پیدا کریں. ٹی ایل پی کو بنانے میں ریاست کے ریسورسز بھی شامل تھے، اس بات کا اللہ جانتا ہے، میرے پاس ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا. ہاں لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ اکثر اوقات ریاست اور اسٹیبلشمنٹ اور ادارے ایسے لوگوں کو آنے دیتے ہیں یا ان کا راستہ نہیں روکتے یا ان کو انکریج ضرور کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹول کے طور پر یوز ہو سکیں کہ جب کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے، جس طرح ابھی بھی کچھ لوگ الزام لگا رہے تھے نا کہ یہ جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی ہوئی اس وجہ سے یہ ایسا کیا گیا. تو یہ واللہ عالم ظاہر جس چیز کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے میرے پاس اس پہ کیا بات کرنا، لیکن ان کو ایسا بنانے میں کردار کا مجھے نہیں لگتا. ان کو یہ ضرور ہو سکتا ہے کسی زمانے میں انکریج کیا گیا. اقرار بھی لاسٹ میں ایک اور آپ کی اوپینین ہم نے لینی ہے کہ نوجوانوں سے متعلق کچھ سوال بھی بھیجے انہوں نے، اور کچھ ڈرامہ انڈسٹری کے بارے میں بھی لوگ جو ہیں وہ کافی آج کل دیکھ رہے ہیں. فیمنزم کی ہر ایک کی اپنی تعریف ہے کہ فیمنزم جو ہے، آپ کی فیمنزم کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ میں نے دیکھا ہر ایک کا اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے. فیمنزم کی تعریف میں سمجھتا ہوں میں بڑا شدید پورا اترتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے ہاں پورا اترتا ہے. ہاں جو میری تعریف میری اپنی وہ یہ ہے کہ میری زندگی میں جتنی خواتین ہیں، چاہے میری والدہ ہیں، چاہے میری بھابھی ہیں، چاہے میری بہن ہے، تعریف کیا ویسے آپ کی پہلے وہ تو بتائیں. میرے خیال میں یہ کہ وہ کوئی بھی چیز ان پر مسلط نہ کی جائے، وہ اپنے فیصلے کرنے میں مکمل طور پر با اختیار ہوں، ان کی ایک آواز ہو. کسی بھی طرح سے آپ ان کی زندگی میں کوئی ایسی مجبوری نہ پیدا کر دیں کہ وہ آپ کے نظریے پر چلنے میں پر مجبور ہوں. جو بھی آپ اگر مذہبی آدمی ہیں تو آپ ایسا مت کریٹ کر دیجیے ماحول کہ ان کو مجبوراً برقع لینا پڑے. اور اگر آپ جو ہیں وہ ایک لبرل ہیں اور آپ کی خاتون خانہ برقع لینا چاہتی ہیں تو آپ ایسا ماحول مت پیدا کیجیے کہ مجبوراً انہیں سلیو لیس پہن کے آپ کے ساتھ جانا پڑے. تو میں نے اپنی زندگی میں یہ نظریہ رکھا ہے. مجھ سے اگر میری ایک بیگم نے کہا کہ مجھے دوپٹہ لینا ہے، میں نے کہا بالکل فابہہ ضرور لیجیے. ہاں یہ درخواست ضرور ہے کہ یہ مت ہو کہ آپ پھر ڈسکنٹینیو کر دیں. یعنی ایک مستقل مزاجی کے ساتھ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو پھر تاکہ یہ کوئی مذہب جو ہے یا مذہب کی جو علامات ہیں یہ کوئی مذاق نہ بن جائیں. آپ نے جو سمجھتا ہے کہ نہیں
مجھے لگتا ہے میں تھوڑا سا ضرور کہتا ہوں کہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے پبلکلی اور باقی اپنے لباس کے اختیار میں، مگر اس پر بھی کوئی قدغن یا کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رائے مسلط کرنے کی کوشش نہیں ہے. جو بات کہنا چاہتا ہے، جو کوئی ویڈیو بنانا چاہتا ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں اور بنا رہا ہے، دونوں بیگم آپس میں دونوں کو کہنا بہت اچھا ہے. تو میں کسی کو بھی کسی کام سے ایسا کام جو ظاہر ہے کسی قانون کے، مثلا ابھی جو سب سے چھوٹی بیگم ہے وہ گاڑی چلانے پہ اصرار تھا ان کا، اور میں نے سختی سے ان کو منع کیا کہ جب تک آپ، پھر میں ان کو بھجوایا، انہوں نے لرننگ لائسنس پہلے بنایا، اب وہ پروسیس ہوگا. تو کوئی بھی ایسی چیز جو کسی قانون کے اس میں نہیں ہے کے خلاف نہیں ہے، اور جو ہمارے جو معاشرتی اقدار ہیں ان کے بالکل برعکس نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں ایک مکمل آزادی. کوئی بھی جاب کرنا چاہے، کاروبار کرنا چاہے، پورا سپورٹ. میرے بڑے بڑے نقصانات کیے ہیں سب نے. پروتلین ہے وہ میگزین شروع کیا تو بسم اللہ ہر طرح سے ساتھ. انہوں نے پھر کپڑوں کا ایک این نگر کے نام سے شروع کیا، اس میں بالکل ٹھیک ہے ہر طرح سے ساتھ. تو جو کرنا چاہتا ہے، ابھی فرا کا میسج تھا کہ وہ کوئی ایک ملیشیا کی کمپنی کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ وہ کچھ بزنس کا آئیڈیاز بنتے رہتے ہیں ہر ایک کے دماغ میں. جو کرنا چاہتا ہے اس میں میری مکمل اجازت کے علاوہ، اجازت تو خیر میں کون ہوتا ہوں، مجھے لگتا ہے میں کون ہوں، میں کیوں کون نہیں، وہ اپنی ایک الگ ان کی انڈیویجول حیثیت ہے، اور وہ جو بہتر سمجھے میں ان کو کوشش کرتا ہوں سپورٹ کرنے کی. جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے وہاں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اپنا کوئی فیصلہ مسلط نہیں کرتا. اور پاکٹ منی بھی مرضی کے برابر ملتی ہے ان کے سب کو. سر پاکٹ منی تو میں لیتا ہوں نا، میرے پاس تو میرے بھی جیب میں کچھ نہیں ہے. تو سب کے اپنے اپنے وہ ہیں. کارڈ میرا جو گھر والا ہے وہ فرا کو میں اماؤنٹ کر دیتا ہوں ٹرانسفر، اور جو جب اس کے بعد چاہیے وہ بڑھتی رہتی ہے، کم ہوتی رہتی ہے، بچ جائے تو. یہاں والے گھر پہ جو کارڈ ہے وہ دونوں بیگمات کے بیچ میں گھومتا رہتا ہے، جس کو چاہیے ہوتے ہیں وہ نکلوا لیتا ہے، جس کو چاہیے ہوتے ہیں میں بیٹھ کے ٹرانسفر کر دیتا ہوں. تو یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ فائنینشلی تھوڑا سا آپ کو صرف نظر کرنا پڑتا ہے لوگوں کو ان کی خوشیاں دینے کے لیے. ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری ہے آپ کے خیال بڑی اس کی دھوم ہے، انڈیا میں لوگ بہت دیکھتے ہیں. آپ کے خیال میں اس نے ایوالو کیا ہے، میچور ہوئی، آپ ڈرامہ زیادہ نہیں دیکھتے؟ مطلب اس کے اندر نہیں میں دیکھتا تو نہیں، میں بیچ میں وہ رقص بسمل تھا جس میں 2 شادیوں والا وہ تھا، وہ میں نے وہ دیکھ لیا تھا. کوئی آئیڈیا لینے کے لیے دیکھا تھا؟ نہیں میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کو کیسے انہوں نے بول رہی ہے. بس بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں ہم نے بنا دیا ایک ٹیبو نا کہ دوسری شادی کا مطلب بربادی، ختم سب کچھ، پہلی بیوی گئی، بچے گئے، پتہ نہیں کیا. تو میں تو ایک عملی مثال بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیے سب لوگ خوش رہ سکتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کی اولاد بھی، آپ کی فیملی بھی، آپ کی بیگمات بھی. اور یہ مثال اس لیے نہیں بن رہا کہ باقی بھی اس کو فالو کریں، صرف اس لیے کہ اللہ نے مجھے بھی فیصلے کروا دیے تو میں ان کو اچھے سے نبھاؤں. اور جنہوں نے کی ہوئی وہ آپ کو دیکھ کے حوصلہ پکڑیں کہ ٹھیک ہے بندہ لے کر چل، ٹھیک ہو سکتا ہے نا. آپ بس تھوڑا سا کوشش کریں کہ ذرا وسیع القلبی کے ساتھ رشتوں کو لے کے چلیں. تو ڈراماز کے حوالے سے میں کوئی ایسی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی اوپینین دے سکوں، اس لیے کہ میں بہت فالو نہیں کرتا. گھر پہ جب کوئی دیکھ رہا ہو تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اب ریسنٹلی بہت سارے ڈرامے دیکھ رہے ہیں گھر والے. اگر دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے نیٹ فلکس کے ہوتے ہوئے اور یوٹیوب کے ہوتے ہوئے اور اتنا کانٹینٹ ہوتے ہوئے بھی اگر ڈرامہ پاکستان کا دیکھا جا رہا ہے آپ کے گھر میں، والدہ دیکھ رہی ہیں، بیگمات دیکھ رہی ہیں، بچہ بھی بعض اوقات ایک ڈراموں کو فالو کر رہا ہے، دیٹ شو کہ کچھ تو کام اچھا ہو رہا ہے. فہد مصطفیٰ والا بھی نہیں دیکھا آپ نے؟ وہ شرجینا والا نہیں، میں وہ اس کی آخری قسط شاید میری اس سے نظر سے آخری کے ساتھ ڈائریکٹ آخری قسط دیکھ لی، وہ بھی اس لیے کہ وہ ہائپ بنی ہوئی تھی، نہیں میں دیکھ پایا انفارچونیٹلی. لیکن خیر اس کی تعریف سن. اچھا پوچھ میں اس لیے کہ شاہزیب خان صاحب نے ایک ڈرامہ لکھا پورا اور اس کی بھی ہاں میں نے اس کا وہ شروع کا دیکھ پایا ہوں. اب وہ پتہ نہیں وہ ایک ایپیسوڈ پر ایک ایشو ہے یا کیا ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا. لیکن وہ جو جہاں تک وہ پولیس کو کنٹرول کر رہا ہے اور پیسے دے دیے وہاں تک میں نے دیکھا. آپ کی ٹائپ کا ڈرامہ ویسے آپ کو تھوڑا اچھا دیکھنا چاہیے. میں اس کو بالکل دیکھوں گا اور میں اگلے برس والی نشست میں ضرور اس پہ رائے دوں گا. لیکن مجھے لگتا ہے ڈرامہ انڈسٹری کچھ ایسا کر رہی ہے کہ جس سے اتنی تیزی سے آنے والے ڈیجیٹل میڈیا، نیٹ فلکس، پرائم، اور اس کے باوجود پاکستان کا ڈرامہ لوگوں نے دیکھنا نہیں چھوڑا. دیٹ شوز کی کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ تو ہے. صحیح ہے. اب نوجوانوں کی جو میں بات کرتا یار، بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں، ہم ایک یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ہارٹ بریک سے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہارٹ بریک سے موو آن نہیں کر پاتے ہیں. کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے کس طرح زندگی میں واپس آئیں؟ میرے تو میں نے ہارٹ بریک ہونے نہیں دیا. ہارٹ بریک سے پہلے لوگوں کو آپ نے ڈپریشن سے نکالا ہے اپنی زندگی میں نے کیوں نکالا ہے ڈپریشن؟ نہیں اپنے دوستوں کو جو جن کا ہارٹ بریک ہوتا ہے ان کو ہاتھ تھام کے آگے تو لے کے چلتے ہیں نا. اس دن بھی آپ نے تھیراپی دی ایک بندے کو فون پہ، آپ بتا رہے تھے. اچھا وہ تو خیر اس کی وجوہات کچھ اور تھی. ہارٹ بریک سے میں مراد خاص طور پہ صرف ہاں وہی والا، ویسے میں میری مزاج وہی ہے اسپیسیفک ریلیشنز میں اور اس میں ناکامیوں کی بات کر رہے ہیں نا. مجھے چونکہ اتنا کوئی سامنا رہا نہیں کبھی. کیا بات ہے، ہاؤ لکی ہے. ہاں الحمدللہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو ابھی جیسا والی آپ نے بات کی نا، اس پہ ہم نے اگین جب ہم کیمبرج میں تھے تو ہمارے سیشن میں یہ سیکھا کہ ہم نارملی جب ہم سے کوئی بات کرتا ہے، اپنے آپ کا کوئی دکھ شیئر کرتا ہے، اپنی کوئی تکلیف ہمیں بتاتا ہے، اور ہم او یار چھاڑ یار آ جا یار پہنے، اور کی ہو گیا یار، اوے مرداں دے نال ہوندا ہی رہندا، اوے اینج کر لینے ہیں. تو ہم نا فوراً اس کو کنکلوژن دینا، ہمیں لگتا ہے وہ ہم سے اس لیے بات کر رہا ہے کہ ہم فوراً اس کو کوئی سولوشن دیں، یا وہ ہم سے اس لیے بات کر رہا ہے کہ ہم کہیں ٹھیک ہے یار سارا کچھ ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو لاسٹ میری لرننگ تھی کہ آپ کو اصل میں پہلے اس کی بات سننی چاہیے.
وہ کیا سوچ رہا ہے, وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے, اسے کس طرح کی تکلیف ہے, اسے کیا چیز پرابلم دے رہی ہے, وہ کس فیز سے گزر رہا ہے, وہ کس بارے میں مایوس ہے, تو پہلے سنیے, سننے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ ایک اچھا میسج ہو سکتا ہے آج کے اعتبار سے کہ آپ نا, ہم سمجھتے ہیں کوئی پرابلم بتا رہا ہے نا, پرابلم جہاں سے آپ نے سمجھ لیا نا, آپ کو ہوتا ہے اینج کر لا اینج ہو جائے گا, او یار, تو ہم فوراً سولوشن پرووائڈ نہ کریں. سننا سب سے اہم بات ہے. پہلے سنیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو, ان کے مسائل کو, ان کے ایشوز کو, ان کی کیفیت کو, اور پھر اگر آپ کو لگتا ہے کوئی چیز سجیسٹ کرنے کی ہے یا آپ کو ان کو وقت دینا ہے تو پھر آپ. بالکل صحیح. اس سے پہلے کہ ہم آخری شاعری آپ سے سنیں, لاسٹ سوال آج کا ہے جو کہ میں آپ کی آڈینس میں بھیجا ہوا تھا. ریسنٹلی ایئر وے کا کوئی فنکشن ہو رہا تھا جس میں سارے کے سارے اکٹھے تھے, اس میں احمد شاہ وغیرہ بھی اور وہ سارے بھی, اس پہ بھی تنقید ہوئی کافی لوگوں نے کہ وہ آپ لوگوں نے کافی وہ کیا, اس کا کوئی ٹیک آپ کا ہے, ملے آپ ان سے سارا؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو یوٹیلائز کیا بچوں کے ایموشنز کو, رلایا انہیں. دیکھیں میں تو 20 سال سے اس فیملی کا حصہ ہوں, تو ٹھیک ہے جو 4-5-6 گھنٹے کی رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے یا 1.5-2-3 گھنٹے کا جو جیتو پاکستان ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہوتا ہے, لیکن یار اس کے بعد افطاریوں سے سحریوں سے لے کر اندر آنا ملنا, میرے گھر وہ بچے کتنی بار آئے ہیں, اس کی بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پر اور ساری چیزیں موجود ہیں. تو ہم کوئی پتھر کے تھوڑا ہی بنے ہوئے ہیں سارے لوگ. وہ بچے جن کو ٹی وی پہ دیکھ کے سارا پاکستان پیار کرتا ہے, وہ بچے ہمارے ساتھ سارا وقت گزارتے تھے نا, سونا ان کا اس کمرے میں تھا, رات کو کرکٹ کھیلتے تھے, مذاق کرتے ہیں, بعد میں گھروں میں آتے ہیں, ہم ان کے پاس جاتے ہیں. وہ اس سارے سینیریو کے اندر آپ یہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں اور یہ جو ٹی وی پہ ان سے بات کر رہا ہے وہ ان کو عزت دینا, مقصد یہ تھا کہ وہ آئیں, آ کے تھوڑا سا ان کا ماحول تبدیل ہو. اینڈ اگین یس وہ پارٹ آف فیملی ہے, بڑے طویل عرصے سے وہ ٹرانسمیشنس کا نام پہچان ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ تو ہمیں تو یہ اس وقت جب یہ ہو رہا تھا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ نشر ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم تو ایک کمپنی کے کارپوریٹ ایونٹ کے طور پہ اس ایونٹ میں موجود تھے. وہ دیٹ واز ناٹ ٹیلی ویژن کے لیے ڈیزائن کیا ہوا شو نا, وہ تو ایک سب اس میں بہت سارے ایموشنل, اس میں سلمان اقبال صاحب کی بیٹی کی بھی جو فوت ہو گئی ان کی بھی بات ہوئی, ان میں بہت سارے جو ARY کے لوگ جو شہید ہوئے یا جو مختلف وجوہات کی بنا پہ دنیا سے چلے گئے, ان کی تصویریں بھی سب لوگ ایموشنل تھے, تو اس میں ظاہر عمر کی بات بھی ہوئی. تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا بدگمان نہیں ہونا چاہیے دوسروں کے بارے میں کہ بچوں پر بھی ہم. صحیح ہے, نہیں اللہ عمر کے والدین کو صبر دے, اور آپ لوگوں کو جو اس سے وہ آپ نے ویڈیو بھی شیئر کی, بڑے کیوٹ مومنٹس سے. خیر اگلی ٹرانس میں دیکھیں گے. سر لاسٹ میں ہم نے بلکہ لاسٹ جو آپ کی شاعری وہی لگائی تھی اس پہ ابھی تک تقریباً کوئی 56 لاکھ اس پہ ویوز, اور کافی لوگ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں. بالکل, میں ابھی جب آپ نے سوال کیا اس کے بعد میں بالکل بلینک. ہاں یہ تو ہو گیا, لیکن کیا کیا جائے اس کو آئسولیشن میں کوئی عطا کریں آپ جو آج کل گنگنا رہے ہیں. آج کل ویسے سن کر رہے ہیں ویسے زیادہ نہیں, میں نے آج ہی سنا, آئے ہائے دیکھا اب ہم نکل گئے نا ایک اور. اب آج کل تو یہی چل رہا ہے ذرا سیاست معاملے پہ زیادہ, لیکن ابھی میں نے پاکستان آئیڈل میں ایک بچی ہے روش رباب. اچھا دیکھ رہے ہیں پاکستان, انہوں نہیں وہ کلپ ہی آیا اس پہ ریل پہ کسی پہ نا, تو پھر میں نے اس کا یوٹیوب پہ پورا جا کے انہوں نے نسیم بیگم کا 1960s کا کوئی گیت گایا ہے. کون سا؟ اور وہ گیت تھا یار مجھے ہاں پلیز کچھ چیزیں لیکن پرانی ایسے نہیں, آپ دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ کا بھی یہ الاؤ کرے گا نہیں, اس کو ہم تھوڑا سا پلے کر کے بھی دکھا سکتے ہیں. ہاں روش رباب. آپ کو بڑی حیرانی ہوگی, میں اس کا ایک مصرع جو ہے نا وہ آپ کو نہیں سناتا ہوں اس پہ, جو میں سن رہا ہوں نا, نگاہیں ہو گئی پرنم. بہت لوگ حیران ہو گئے اس بات پہ. تو اس طرح کی چیز آ جائے اچانک, تو پھر میں نے اس کو ابھی تو 2-3 دن سے تو میں یہ سن رہا ہوں. تو یہ آپ کے دل کو تار کو چھیڑنے کا باعث کیوں بنا؟ یہ اس لیے کہ میں نا بیگم اختر
اور منی بیگم اور کرناٹکی جو تھی بسم اللہ بائی اور یہ وہ اس زمانے میں ہم ایک وقت میں سنا کرتے تھے. تو یہ جو ووکل ٹون ہے نا یہ آج کل تو کوئی بھی نہیں اس طرح سے گاتا نا, یہ نیزل اور یہ جو وائس ہے, تو اس نے شاید وہ ریکال کیا پرانا وقت مجھے, اور ہے بھی اچھا, ایک اچھی ٹون بنی ہے. پرانی ویسے بہت ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں. میں ریڈیو سنتا ہوں, میں کو بتا رہا تھا, کیونکہ وہ ہمارے الگورتھم پہ ٹرین نہیں ہوا. بعض اوقات ایسی چیز نکلتی ہے باہر سے, میں کہتا ہوں یار یہ کیا ہے, یہ پھر سرچ کرتے ہیں تو ایکسپلور کرتے ہیں تو بڑا بڑا شاندار. میں نے وہ ریل میں یہ دیکھا تھوڑا سا, اچھا, تو پھر میں نے یوٹیوب پہ جا کے سرچ کیا, بڑی مشکل سے ڈھونڈا کیونکہ اس میں بچی کا نام نہیں تھا. تو اس کے جو اب 70s 80s کی بہت ساری چیزیں, اس کے مقابلے میں جو آج جو ریپ سانگز آ رہے ہیں وہ تو آپ کو بڑا اریٹیٹ کرتے ہوں گے. نہیں, وہ بھی سنتے ہیں. ابھی میں نے کل جو ہے نا وہ ہنی سنگھ کا جو آیا ہے عادت نہ کرے, بہت میں تعریف کر رہا تھا, کیا ریتھم ہے. پھر اس کے علاوہ جو اس کا ملینئر تھا, پھر اس کے علاوہ جو اس کا وہ ہے پائل, اچھا, تو اس طرح کی بات. پھر جو بادشاہ کا بھی کچھ گانا آیا ہے, پھر گرو رندھاوا نے بھی کچھ گایا, تو اس طرح کی چیزیں سن رہے ہوتے ہیں. ویسے یہ چیزیں مجھے سننی پڑتی ہیں پہلاج اور عروسا کی وجہ سے, جو اپنے چھوٹی چھوٹی بیویاں رکھی ہیں تو وہ دونوں جب ڈسکس کرتے ہیں سنتے ہیں گاڑی میں تو لگا لیتے ہیں. تو مجھے ظاہر ہے الٹیمیٹلی ریدھم اور وہ اچھا تو لگتا ہے, تو اس میں جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ پھر. اسکواش کھیلتے ہیں, بیک گراؤنڈ میں کون سا لگا ہوتا ہے؟ نہیں کچھ نہیں, اسکواش میں تو پھر جی آپ نے کیا نیا شوق ویسے پالا اسکواش والا؟ یار مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آپ دن بھر اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں نا, سوچنے کا, بات کرنے کا, جب ایسا نہیں ہم اس پلیٹ فارم کی بات کر رہے ہیں, روزانہ سینکڑوں لوگوں سے بات کرنی ہے, جانا ہے, کڑوی کیسلی ٹویٹس کر کے جا کے اسکواش کو مارتے ہیں. تو وہ جو اسکواش ہے نا وہ مجھے لگتا ہے اتنا خوبصورت طریقے سے ڈیزائن ہوا کہ جو اس کا جو بال ہے نا اس کو آپ کو پوری طاقت سے ہٹ کرنا پڑتا ہے, تب جا کے وہ کہیں وال اور وال سے واپسی کا راستہ وہ اختیار کر پاتی ہے. یعنی وہ اٹ سیلف آپ اس کو نیچے پھینکیں گے تو وہ ٹھپا نہیں کھاتی, وہ بیٹھ جاتی ہے. یعنی وہ اتنا آپ کو انرجی کے ساتھ, تو جب آپ وہ ایک اسکواش کا پورا ہٹ کرتے ہیں تو آپ کے پیر سے لے کے پوری انرجی آپ لے کر آتے ہیں, تو وہ آپ کا اسٹریس پورا جو ہے وہ اس سے نکلتا ہے. اور ویٹ بھی میرا بڑھ گیا تو تھوڑا سا تو ذرا اس کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں, تو مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے اس کے بعد. لیکن آپ جیسے بندے کے لیے کنسسٹنٹ رہنے کے لیے ضروری ہے ساتھ ایک پارٹنر بھی ہو, تو وہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں. ہاں جی, میں چلا جاتا ہوں, پھر واک بھی ہم کرتے ہیں, تو فرا کے ساتھ بھی, یہاں بھی اینی اور روفا کے ساتھ. صحیح ہے, کچھ شاعری پلیز تھوڑا. اچھا چلے, میں نا یہ تو مشکل ہو گیا, پتہ نہیں دماغ میں آئے گا نہیں مجھے نا, اتفاق کی بات ہے, پتہ نہیں کیوں سن 2001 میں لکھی ہوئی اپنے 3 شعر یاد آ گئے ہیں. اچھا, اپنے لکھے ہوئے, یہ آپ نے پہلے میرا خیال زیادہ نہیں سنا ہے, اپنے لکھے, میرا خیال نہیں سنا ہے میں نے. ہاں, وہ ریسنٹلی مجھے کسی بات پہ یاد آ گئے اور میرے دماغ میں رہ گئے, تو میں سنا دیتا ہوں آپ کو پلیز. تو اس کے بعد پھر میں نے 2004-05 تک تو شاعری کی اور پھر چھوڑ دیا. اچھا, نہیں ملا کچھ, بڑی نظمیں کہیں, بڑی خوبصورت نظمیں کہیں, کبھی کمپائل کروں گا ان کو. اچھا, وہ یہ تھا کہ فلک نظام زمیں ہے غبار آلودہ. واہ. فلک نظام زمیں ہے غبار آلودہ, یہاں پہ کون نہیں ہے غبار آلودہ. فلک نظام زمیں ہے غبار آلودہ, یہاں پہ کون نہیں ہے غبار آلودہ. اسی لیے میری نس نس میں دھول اڑتی ہے کہ میرے دل کا مکیں ہے غبار آلودہ. اور پھر آج تو درے جانا سے ہو کے آیا ہے, پھر آج تیری جبیں ہے غبار آلودہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, غبار آلودہ. واہ, یہ کس کیفیت میں لکھ ڈالا. اللہ جانے, میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے تھے ریاض فالودہ, یعنی فلک زمیں ہے ریاض فالودہ, یہاں پہ کون نہیں ہے ریاض فالودہ. بلکہ پوچھنا چاہیے کس کیفیت میں آپ کو واپس یاد آئے ہیں, کہاں سے. ہاں نہیں, پتہ نہیں, ریسنٹلی کسی نے مجھے کہا کہ کالج میں آپ کرتے تھے شاعری, اور وہ میں زور ڈالا تو یہ 3 شعر مجھے یاد آ گئے. لیکن ابھی میں نے زور ڈالا تو مجھے ایک نظم یاد آ رہی ہے, وہ نہیں ابھی تو مجھے نہیں, وہ مجھے یا تو یاد کرنا پڑے گا, پرانے کاغذات میں دیکھنا پڑے گا. اچھا, آپ نے لکھی ہوئی وہ؟ ہم نے بہت ساری, ان سے ایک یاد آ گئی, مجھے لگتا ہے میں ریکال کر پاؤں گا اگلی نشست میں آپ کو. ضرور ضرور. فیض کا کوئی اگر آپ کے ذہن میں ہے کوئی فیض کا جو بھی کوئی مشہور آپ. فیض کا مجھے کلام بس بیچ میں سے تو بہت سارا ہے, لیکن اس طرح سے اگر کہیے کہ پورا, مجھے بس وہ یہ یاد آتا ہے کہ جب میں جیل میں تھا سندھ اسمبلی والے کیس میں, جی تو مجھے جالب بھی اور فیض تو بہت یاد آیا. اور فیض تب یاد آیا جب ہم نے پوری رات وہاں بڑی تکلیف میں گزاری. ہمیں ایک چھوٹے سے انہوں نے 4x4 کے اس میں بند کر کے حوالات میں, تو اس کے اندر کوئی تقریباً 50 کے قریب نشئی لا کے بھر دیے تھے اٹھا کے. پولیس نے تنگ کرنے کے لیے, ظاہر پولیس ہم سے بڑی خائف تھی, تو اس میں ظاہر بیچاروں کو پیپ پڑی ہوئی تھی, کچھ کے زخم تھے, بدبو تھی اور وہ سارا. لیکن پھر ہم نے ان کو دوست بنا لیا اور ساری رات ان کے ساتھ شغل میں گزاری. کہیں آج تک دوست تو نہیں ہے؟ نہیں, اللہ کا شکر, الحمدللہ. تو وہ اللہ کرے ان سے کچھ لوگ اچھے ہو گئے. تو وہ ایک جو روشن دان تھا, اس میں سے جب وہ سورج کی روشنی اور کرنیں پڑیں, تو اس میں نے پھر ایک وہ جو فیض مجھے تب یاد آئے, وہ 2-4 مصرے, وہ ہے کہ
ہائے ہائے ہائے، جو مصرے چاہ رہا ہے وہ تو ذہن میں آگے کے تھے، جو تھا کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر جھکا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے، ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. تو جو مجھے ذہن میں آتا تھا اس وقت وہ یہ تھا کہ بجھا جو روزن زنداں تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو دل نے جانا ہے کہ صبح اب تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی. یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں. یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست یار. آپ کا اندازہ گفتگو بھی جو ہے نا اس سے بھی کافی لوگ ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ اندازہ یہاں پہ ہونا چاہیے چلی ہے رسم والا شعر آپ کے خلاف مخالفین یوز کریں گے. چلی ہے رسم کی نہیں بالکل ٹھیک بات تصویر عمران خان دی لگی ہوئی تھی اس معاملے میں. تو میں ان کے ساتھ ہوں کہ واقعتاً ظاہر ہے وہ جو ایک روایتی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ماحول تھا وہ پی ٹی آئی کے خلاف بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب کا نام سنتے ہی اب سیریس ہو گئے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب موقع ملے گا دوبارہ خان صاحب اور پی ٹی آئی واپس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسے ہی ہے. فی الحال قوالیوں پہ رہیں، قوالیاں آپ کو کرتی ہیں، سکون دیتی ہیں. ہاں جی، ابھی جب میں واک کرتا ہوں تو اچھا واک الگ کرتے ہیں، اسکواش الگ کھیلتے ہیں، جم الگ جاتے ہیں. اکثر نہیں جم تو ابھی نہیں جا رہا، خیال رکھتے ہیں لیکن یہ آپ کا ویٹ جو اوپر جو ہوتا رہتا ہے اس کے بارے میں بڑا سوال ہوگا. یہ کھانا میں کھاتا ہوں، میں کیا کروں، بڑا مسئلہ ہے. پھر ایک بار شروع ہوتا ہوں پھر ختم کر لیتا ہوں. لاہور آنے کی وہ جہاز میں سے ایک وجہ کھانا تھی آپ کی یہاں کڑھائیاں اور جو ہے نا. تو وہ جب واک کر رہے ہوتے ہیں نا آپ تو بہت آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ آپ ایک اچھی لمبی قوالی لگا لیں، اس میں پھر اشعار آ رہے ہوتے ہیں، اس میں پھر خان صاحب کو خاص طور پہ 20-25-30 منٹ کی ایک قوالی، 2 قوالیوں میں آپ 1 گھنٹے کی واک مکمل کر لیتے ہیں. صحیح ہے. تھینک یو سو مچ اقرار بھائی، بہت اچھا لگا آپ سے. تھینک یو سو مچ. ایز یوزول بہت ہی اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. تھینک یو سو مچ.